السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطان. روح کیا ہے؟ نہ نظر آنے والا ایسا وجود کہ جس کا وجود ہے. روح کیا ہے؟ نہ نظر آنے والا ایسا وجود جس کا وجود ہے. جسم کا وجود نظر آیا، روح کا وجود نظر نہ آیا. جسم کا وجود میں نے آپ نے دیکھا، روح کا وجود دیکھا نہیں. لیکن نہ نظر آنے والا وہ وجود جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ وفادار ہے، اور نظر آنے والا یہ وجود جس کو جسم کہتے ہیں بے وفا ہے. روح میرا آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی. ایک وقت آئے گا جسم ساتھ چھوڑ جائے گا. کہاں؟ اس نے کہا مجھے موت آ گئی ہے. کس چیز کا نام موت ہے؟ روح سے میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے. روح میں وفا ہے، جسم بے وفا ہے. روح کے ساتھ جسم کا راستہ، رابطہ، تعلق ہے. میرے بول آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں. اور اگر روح کے ساتھ جسم کا رابطہ، واسطہ ختم ہو جائے، آپ میرے بول نہیں سن سکیں گے، میں بول نہیں سکوں گا. آپ کیسے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت آپ اور میرے اندر روح ہے، اور جس وقت روح نکل جائے وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا. روح کو سمجھیں. روح زندگی ہے، روح حیات ہے، روح بقا ہے. روح سرمدی اور جاودانی ایک علامت ہے. روح جس تک انبیاء پہنچے، صحابہ، اہل بیت، محدثین، صالحین، اولیاء پہنچے، ہم پہنچ نہیں سکے. اور سائنس اس وقت روح تک پہنچنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی، روحانیت کی ریسرچ کر رہی کہ روح ہے کیا، اور روح کی زندگی کیا ہے، اور روح کا وجود کیا ہے. روح آنے کی علامت کیا ہے، روح جانے کی علامت کیا ہے. روح آنے کی علامت اور روح جانے کی علامت کیا ہے. سچ بتاؤں، اگر ہمیں روح کی خبر ہو جائے اور روح کا پتہ چل جائے کہ روح ہے کیا، تو یقین جانیے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ ہواؤں میں اڑیں. میں نے ہواؤں میں اڑنا اس دن دیکھا، مجھے سمجھ ہے ہواؤں میں اڑنا تو اسے کہتے ہیں. ہم سفر میں جا رہے تھے تو میرا بچہ جو ہے، بچے کھڑے تھے، تو میرا بیٹا نا اپنے چچا سے ملنے جا رہا تھا، تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا. کبھی یوں بھاگے، کبھی یوں بھاگے، ایسی جیسے لوٹ پوٹ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے. میں اس وقت میں نے سوچا، میں نے کہا ہواؤں میں اڑنا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہواؤں میں اڑنا کہتے ہیں. اسے خوشی ہو میں جا رہا ہوں.
اگر مجھے آپ کو روح کا پتہ چل جائے کہ روح ہے کیا، ہم ہواؤں میں ہوئے، ہمیں یہ دنیا اور دنیا کی لذتوں کا پتہ ہی نہ چلے، اور اس کا جو ہے اس کی لذت ہمارے لیے کوئی حیثیت ہی نہ رکھے. یہ جو مجذوب ہے نا، مجذوب، پہلے تو یہ فرق یاد رکھنا کہ مجنون اور مجذوب میں فرق ہے. ہاں اب جوان ٹھیک بیٹھے، پہلے ٹانگ نظر آتی تھی، اب آپ خود نظر آتے ہیں. بالکل ایسے بیٹھو. یہ جو مجنون ہے نا اور مجذوب، آپ بھی ایسے ہو جاؤ، 2-3 بندے سامنے بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں. ٹیک لگانی ہے تو سامنے لگا لو، کیا حرج ہے. مجنون اور مجذوب میں فرق ہے، یاد رکھیے گا. ہر ننگ دھڑنگ مجذوب نہیں ہوتا، ہر ننگ دھڑنگ مجذوب نہیں ہوتا. ہر وہ شخص الٹی سیدھی باتیں، گالیاں، غیر شرعی حرکات جس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں، وہ مجذوب نہیں ہوتا. لیکن مجذوب ہوتا ہے. مجھے اپنی زندگی میں کئی ملے، اب بھی کئی ہیں. مجذوب کا وجود ہے، مجذوب ہے جذب ہونے سے. اس نے کہ جی یہ ریت ہے، اس میں ہر چیز جذب ہو جائے گی. اللہ جل شانہ کی محبت، عشق الہی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور روح اس کے وجود میں ایسی جذب ہو گئی، اس کو اپنا وجود بھول گیا. کیوں؟ جسم 2 قسم کے ہیں، یاد رکھیے گا. ایک وہ جسم ہے جس پہ روح غالب ہوتی ہے، جسم مغلوب ہوتا ہے، روح کی حکمرانی ہوتی ہے، جسم ماتحت ہوتا ہے. ایک وہ جسم ہے جس میں جسم غالب ہوتا ہے اور روح مغلوب ہوتی ہے، جسم حکمران ہوتا ہے اور روح کمزور ہوتی ہے. مجذوب کا جو جسم ہے یہ ماتحت بن جاتا ہے اور روح حکمران بن جاتی، غالب آ جاتی. مجذوب کا جو جسم ہے. واللہ جل شانہ کی تجلی میں ہمارے اکابر کی زندگی میں کئی واقعات مجازیب کے ہیں. کئی اللہ جل شانہ کی تجلی میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اس کو تصوف کی دنیا میں کہتے ہیں مقام حیرت. بندہ بعض اوقات حیرت میں ہوتا ہے نا، اسے پتہ نہیں میرا منہ کھلا ہوا، اسے پتہ نہیں کوئی جیب تراش کے لے گیا، اسے پتہ نہیں میری جوتی کہاں ہے. ہاں ایسے کہا نا، وہ دیکھو، ہاں اسے پتہ نہیں اپنے حواس سے یہ مقام حیرت. کبھی کبھی ہم بھی مجذوب بنتے ہیں چند لمحوں کے لیے، کبھی کبھی ہم بھی مجذوب بنتے ہیں لیکن چند لمحوں کے لیے. اور اس وقت ہمیں اپنے وجود کی خبر نہیں، ہمیں اپنے ارد گرد کی خبر ہوتی ہے. پھر ہوتی ہے نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں، بس پتہ نہیں، ایسے کہتے پتہ نہیں. اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی، اپنے ارد گرد کی خبر نہیں ہوتی. کچھ لمحوں کے لیے ہم بھی مجذوب بن جاتے ہیں جب ہمیں اپنے دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ گھڑی ہمارے اوپر لمحوں میں آتی ہے، لمحوں میں آتی ہے.
اور جو مجازیب ہیں، مجذوب ہیں، ان کے اوپر یہ گھڑی زندگی بھر آتی ہے. کیوں؟ روح اور اس کی تجلی ان کے اوپر اتنی غالب آ جاتی ہے، اتنی غالب آ جاتی ہے کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، مست رہوں، سرشار رہوں. روح کی تلاش، روح کی تلاش، روح کی زندگی کے متلاشی قسمت کے سکندر ہوتے ہیں، جو روح کی متلاشی بنتے ہیں، جو اپنے اندر رب کو ٹٹولتے ہیں، جو اپنے وجود کو کہتے ہیں کہ اللہ اس وجود کی شناسائی دے، میں تجھے اپنے اندر ٹٹولوں. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، اپنے من کو ٹٹولتے ہیں. مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ من کو ٹٹولنے کا نام ہے. مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ من میں اللہ کو پانے کا نام ہے. مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ رگ رگ میں رب ہے، روح روح میں رب ہے، اور ہڈی ریشے میں رب ہے. اندر سے رب کو تلاش کر کہ تیرے اندر رب ہے، اس کو تلاش کرنے کا نام مراقبہ ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. عمر دراز مانگ کے لائے کے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. یہ کوئی زندگی ہے؟ مومن شہنشاہوں کی طرح جیتا ہے، مومن شہنشاہوں کی طرح جیتا ہے. اور شہنشاہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی حکومت ہوگی. مومن کے اندر روح کی حکمرانی ہوتی ہے، مومن کے اندر اللہ کی حکمرانی ہوتی ہے، اور مومن کے اندر دل کی حکمرانی ہوتی ہے. میری آخری باتیں ہیں، بس آخری بیان صبح ہوگا درس کا. یہ آخری باتیں ہیں، غور سے سمجھیں اور اپنے دل کی تہوں تک لے جائیں. اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے ہوش، اپنی عقل، اپنی سمجھ کو ذرا چوکنا کر کے بیٹھے. اگر ہم نے روح کی زندگی کو پا لیا، کائنات کا انوکھا نظام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا. اظہار نہیں کر سکیں گے، لیکن ہمیں اظہار اس کا مل جائے گا. اقرار بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ہماری آنکھیں وہ کچھ دیکھ رہی ہوں گی جو میں اور آپ نہیں دیکھ رہے. وہ کائنات کے انوکھے راز، وہ اللہ جل شانہ کا انوکھا وجود، اس کی طاقت، اس کی قوت، اللہ کی ہیبت اور اللہ کی عظمت، یہ نظام سارا کا سارا اس میں موجود ہوگا روح کی دنیا میں. سائنس ساری کی ساری لوٹ رہی ہے. اٹھائیں نیٹ اور کھولیں ویب سائٹیں، اور جو روح کی دنیا پہ ویب سائٹیں ساری سائنس. یہ ہم نے اپنی کتاب جنات کے پیدائشی دوست میں باقاعدہ اس کے حوالے دیے ہیں. ایٹمی سائنسدان سلطان محمود صاحب جو ہیں ان کی کتاب ماورا، اس کے حوالے دیے. ایک نیک مسلمان آدمی ہیں، میں ان کے گھر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی F8 میں، اسلام آباد میں، ناظم الدین روڈ پہ. بہت مخلص اور دیندار انسان ہیں، بہت سینئر سائنسدان ہیں، ایٹمی بہت بڑے سائنسدان ہیں. اللہ ان کے عمر میں برکت دے. ہمارے ملک کے سرمایہ ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہیں، یہ لوگ سرمایہ ہیں.
اللہ ہمارے وطن کو ناقابل تصویر بنا دے. انہوں نے عجیب و ریسرچ کی ہے اس بندے خدا نے، اور ریسرچ کو اکٹھا کیا ہے. امریکن CIA کے ایک شخص نے جو اس میں تھا، اس نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں. اس نے اس ماورا کتاب کے اندر وہ یادداشتیں اکٹھی کی ہیں، اور یہ حد کر دی ہے، اور یہ حد کی ہے کہ روح کے ذریعے اور روحانیت کے ذریعے اس وقت پورے ورلڈ میں جاسوسی کا نظام چل رہا ہے. ہاں، اور یہ ابھی تھوڑا سا پہنچے ہیں. جب روح کی زندگی بیدار ہوتی ہے، ابھی تو ہماری روح کی زندگی بیداری نہیں ہے، خوابیدہ ہے. جب روح کی زندگی بیدار ہوتی ہے تو پھر زندگی کے کمالات ایسے کھلتے ہیں. آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. پھر یہ زمین جو ہے نا، زمین یہ شیشہ بن جاتی ہے، اور اللہ زمین کے نیچے سب کچھ دکھاتے ہیں. آسمان شیشہ بن جاتا ہے، اللہ آسمان کے اوپر سب کچھ دکھاتا ہے. اللہ کا امر ہے، اللہ جس کے چاہے دل کے پردے بند کر دے، اللہ جس کے چاہے دل کے پردے کھول دے، دل کے پردے بند کر دے. اللہ جس کے چاہے دل کے پردے کھول دے، وہ اللہ ہے. وہ جس کے لیے چاہے کھول دے، جس کے چاہے بند کر دے. اپنی زندگی کی راہوں کا کچھ رخ پلٹے. میں آپ کو ملنگ، میں آپ کو ننگ دھڑنگ بنانے کا پروگرام نہیں بنائے بیٹھا. گھروں سے نکل جاؤ، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے. شراب عشق پیتا جا، یہی تیری عبادت ہے. نہیں، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے. نہیں، گھروں میں رہنا ہے، اپنی زندگی میں رہنا ہے، اپنے مقام پہ رہنا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں لینے کی کوشش کرنی ہے. لیکن دل کی دنیا کو بسانے کے لیے، من کی دنیا کو بسانے کے لیے، معاشرے کو سکون چین دینے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے خیر اور عافیت کے دروازے کھولنے کے لیے اپنے دل کے دریچے کے ایک خانے میں روح کی دنیا کو بسانا ہوگا. اگر روح کی دنیا کو نہ بسایا، میں یہ لاہور کا دربار ہسپتال ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بیک پہ دربار ہسپتال ہے. وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، کبھی کبھی ان کے ہاں جانا ہوتا تھا. ایک صاحب ملتے تھے، انہوں نے یہ کپاس کا جو ریشہ ہے نا، فائبر، کپاس کا ریشہ، اس پہ ڈاکٹریٹ PhD کی تھی. اس ریشے پہ بہت سمجھدار تھے، سینئر تھے، PhD کی، جاب کی، ریٹائر ہو گئے تھے. پھر وہاں آتے تھے، مل بیٹھتے تھے دیوانے. ان کی زندگی میں جب کبھی میں روح کی بات کرتا، وہ بھٹک جاتے تھے. یہ ایسی باتیں ہیں، جوگیوں والی باتیں ہیں. جوگ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. میں نے بات کرنا ختم کر دی. وہ نشست میری کوئی 2-3 سال تک محیط رہی. وہاں میں کبھی کبھی جاتا تھا. کچھ 1.5 سال کے بعد مجھ سے کہنے لگے بہت پریشان ہوں. ساری زندگی کی کمائی اولاد ہوتی ہے، اولاد بے وفائی کر گئی. پھر وہ اولاد کی بے وفائی کے قصے سنانا شروع کر دیے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں. رشتہ داروں کی بے وفائی کے، ان کی بے نیازی کے. دوسرے لفظوں میں وہ اعلان کر چکے تھے کہ میں اب تنہا ہو گیا ہوں، اور اپنی تنہائی کی ساری علامات، سمٹمز مجھے بتا رہے تھے کہ میں بس تنہا ہو گیا. جب اس نے کہا نا مجھے، میں نے کہا معلوم ہوتا ہے اب تنہا ہو گئے. وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر مزہ آ گیا. کہنے کیسے؟ میں نے کہا یا اللہ، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی.
اب تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کا اب معاملہ شروع ہوا ہے، اب وقت آیا ہے، کہانی تو اب چلے گی. دیکھیے جا مولاد رنگ تھے پریشان نہ، اکتا ہو چکے تھے، بے بس ہو چکے تھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، ڈاکٹر سعید اختر صاحب، حکیم عبداللہ صاحب تھے جہانیہ والے رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے بڑے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میرا نام، ان کو وظیفہ بتائیں. میں کہ جی ان کو وظیفہ بتا کہ میں اپنی توہین کرانی ہے. میں نے پہلے تھوڑے انہوں نے مجھے رگڑے دیا ہوئے، میں چپ کر گیا، چپ کر کے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے آپ کچھ بتائیں مجھے، میں کروں گا، میں تھک گیا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس فرصت ہے، آپ لے آئیں کوئی 1 کلو کپاس، اس کے فائبر ریشے پہ مزید ریسرچ کریں. اس کے فائبر ریشے پہ مزید ریسرچ کریں، قوم کو کچھ دے کے جائیں. ساری زندگی کا تجربہ ہے آپ کا، 60-70 سال سے زیادہ عمر آپ کی ہو چکی ہے، قوم کو دے کے جائیں. ایسے میز پہ ہاتھ مار کے کہا پہاڑ میں جائے قوم. تھک چکا تھا نا، اکتا گیا تھا، علوم نے اس کو تھکا دیا تھا. ساری زندگی محنت کی، ہائے لوہے پہ محنت کی اڑا دیا، لکڑی پہ محنت کی چمکا دیا، لوہے کو اڑا دیا. اس تن پہ محنت نہیں کی، بے قیمت بن گیا. 5 روپے کی خاطر، 2 روپے کی خاطر اس تن کو گولی مار دی جاتی ہے. کہنے لگا باہر نکلنا نا، جیب میں پیسے ضرور رکھنا. مجھے ایک امریکہ سے آیا بندہ کہنے لگا، میں پہلی دفعہ جب گیا نا تو اس نے کہا باہر نکلنا نا جیب میں $10-20 ضرور رکھنا، چینا جھپٹی والے آئیں گے چپ کر کے دے دینا، نہ ہوئے تو گولی مار دیں گے، ضرور رکھنا. بے قیمت ہو گیا انسان، بے قیمت ہو گیا. چیزوں کی قیمت لگی، انسان بے قیمت ہو گیا. انسان اس لیے بے قیمت ہوا، محنت نہیں کی، چیزوں پہ محنت کی، اور جہاں محنت کرنی تھی وہاں نہ کی، اس لیے انسان بے قیمت ہو گیا. تو میں نے کہا آپ فائبر لے لیں، کوئی کپاس لے لیں 1 کلو پھٹی، اس پہ بیٹھ کے آپ ریسرچ کریں. اسے غصہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے ہمارا بیچ بچاؤ سلو کرانے کی کوشش کی. اب انہیں پتا بھی تھا کہ یہ کوئی بتائے گا چیز، میرا کام اللہ ہی بنائے گا، اللہ کے نام کی برکت سے اللہ ہی بناتے ہیں. اور وہ بندہ نیچے بھی نہیں لگنا چاہتا تھا کہ پہلے مجھے اتنے رگڑے دے چکا تھا، عمر میں بڑے تھے، میں صبر کرتا تھا، میں نے موضوع ہی چھوڑ دیا. پھر ڈاکٹر صاحب اور میں آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے، اور وہ آپس میں کٹتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی پھر ایسا تیر ڈال دیتے تھے، تیر کہ وہ برداشت سے باہر ہوتا تھا. اب وہ بے بس ہیں اور کہتے ہیں کچھ بتاؤ، میرے آقا آؤ مدت ہوئی ہے. بے بس. میں نے پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا آپ انہیں کچھ بتائیں. میں پھر دانستہ اڑ گیا. میں کہا نہیں جی، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں، یہ بیٹھ کے ریسرچ کریں پھٹی پہ، کپاس پہ، اس کے ریشے، ملک قوم کی خدمت کریں، ملک قوم کی خدمت کریں. آخر جب دیکھا نا کہ بھئی یہ بندہ مجھے کچھ بتاتا نہیں، ایسے ہاتھ بند کے کہنے لگا یار میں ہار گیا تو جیت گیا، بتا. میں نے کہا پکے ہارے یا آدھے؟ کہہ رہے پکا ہارا. میں نے کہا وہی روحانیت، وہ سبق جو میرا تھا اسی پہ آنا ہوگا. کہہ رہے آؤں گا. تو میں نے اسے ایک چیز بتائی. میں نے کہا آپ گھر میں رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں، ان کو میں نے بتایا تھا شروع سے ہی آدھا گھنٹہ بتایا تھا، لیکن عام طور پہ 10 منٹ بتاتا ہوں. میں نے کہا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے نا بس صرف اس میں ذات کو سوچنا ہے، اللہ اللہ، اس میں ذات کو سوچنا، صرف آدھا گھنٹہ.
کہ ساری کائنات میں اللہ کا نور ہے. اللہ نور السماوات، ساری کائنات میں اللہ کا نور ہے، اور میرے دل میں ایمان کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. مومن کے دل میں ایمان کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ جل شانہ کا جو نور ہے، یہ اللہ جل شانہ کا جو نور ہے، یہ ساری کائنات میں ہے، میرے دل میں بھی ہے. بس اتنا تصور کرو، میں نے اس سے کہا مختصر سا کہ عرش سے اللہ جل شانہ کے نام کا نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا. اتنا تصور کیا ہوگا؟ میں نے اس سے عرض کیا کہ ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا آپ کے جسم میں آئرن ہے، فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، فیٹس ہیں، اتنی چربی ہے کہ جس سے اتنے صابن بن سکتے ہیں. مجھے ایسا کریں، آئرن نکال کے دکھائیں جسم سے، جلدی کریں. فاسفورس سائنس کہتی ہے اتنا ہے، نکال کے دکھائیں. دکھائیں. فیٹس کہاں ہیں؟ کیلوریز کہاں ہیں؟ دکھائیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ ایک کمرے میں اتنے 1000 پاؤنڈ آکسیجن ہوتی ہے. مجھے آکسیجن دکھائیں. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ یہاں فلاں نیٹ ورک کے سگنل ہیں، دکھائیں مجھے کوئی نیلے پیلے سگنل پھر رہے ہوں. یہ سگنل جا رہا ہے، سگنل کوس و قزا کی طرح، بادلوں کی طرح کوئی پھر رہے ہوں سگنل، جائز کے، وارد کے، تلنار کے، کسی کے سگنل دکھاؤ مجھے، دکھاؤ. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ ایمان دکھا سکتے ہیں، روح نظر آتی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ زندگی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ چھپا نہیں سکتے. جب میں نے یہ باتیں عرض کی نا، کہنے لگے بس ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ یہ کریں، اور سارا دن آپ صرف اور صرف، میں نے ان سے عرض کیا آپ پڑھیں درود ابراہیمی سارا دن، ہر پل ہر سانس، بس یہی آپ کا وظیفہ ہے. آپ صرف 9 دن کر کے پھر مجھے بتائیے گا. میں نے ان سے عرض کیا میں فلاں دن آؤں گا، آپ بتائیے گا. آدھا گھنٹہ کریں، آپ کا تصور خیال ادھر ادھر ڈوب جائے کوئی حرج نہیں، پھر تصور خیال کو اکٹھا کریں، پھر جمع کریں، پھر کریں. نو دن کے بعد جب میں گیا، مجھے وہ ڈاکٹر صاحب ملے. وہ بھی ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی، ان کا نام ہے، میں نام نہیں لیتا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر صاحب ملے، اٹھ کے ملے، بڑے گلے ملے، آؤ جپی پاؤ. میں نے جپی ڈالی، ڈاکٹر صاحب نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈال دی. معانقہ کیا، ملے. میں نے کہا لگتا یہ ہے کوئی ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کب خوشخبری سنا رہے ہیں بچہ بچی کی؟ کہنے لگے بچے کی سنائیں گے، بچے کی نہیں سنائیں گے. کب سنا رہے ہیں خوشخبری؟ ہائے ہائے. انہوں نے جو مجھے بات کہی نا، کہنے لگا ساری زندگی میں نے جو لٹریچر پڑھا اور جس نظریے سے میری زندگی کا تعلق تھا، وہاں مجھے یہ انہوں نے بتایا یہ سب جوگیوں والی زندگی ہے. یہ ہندو سے چونکہ ہم یہاں رہے ہیں تو ہندوؤں کا ہمارے مذہب میں عکس آ گیا ہے. یہ تصوف، یہ سب چیزیں ہندوؤں کی ہیں. بس ساری زندگی میں نے یہی پڑھا، اور اس کا رد ہی پڑھا، اس کا رد ہی پڑھا، اس کا رد ہی پڑھا. کہنے لگے کہ میں پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے کوئی روحانیت آ گئی تھی، یا غم لایا تھا، یا بے وفائی اولاد کی، گھر والوں رشتہ داروں کی لائی تھی، یا معاشرے کی سنگ دلی سنگ دستی کچھ لائی تھی، کہ بس میں پہلے دن بیٹھا نا ایسے تصور کے ساتھ، اور پہلے دن مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی خالی برتن ہے اور اس کے اندر قطرہ قطرہ کوئی چیز گر رہی ہے، اور میں ٹپ ٹپ خود سن رہا ہوں.
टप 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 टप, कतरा कतरा कुछ चीज गिर रही है। पहले दिन, और मैं आधा घंटा इसी तस्वर के अंदर बैठा गया और सारा दिन मैं दरूद इब्राहिम ही पढ़ता रहा। कहा कि पहले मैं सारा दिन टीवी खोल के बैठा रहता था, किताबें खोल के बैठा रहता था, डॉक्टर साहब के यहाँ अस्पताल में आ जाता था, पेंशन मेरी लगी हुई थी, जमाने से बेवफाई थी, कभी जी चाहता था कि बस उम्र पूरी हो गई है, पता नहीं मौत देर से आए, मुझे तो इस काबिल रखा है कि अब मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, कभी ये। लेकिन ये आधा घंटा रात को जो मैं फिर सोया और जो मुझे सुकून मिला, मुझे कहने क्या है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ना एक रिसर्च करें। क्या? मैंने कहा कपास के रेशे। कहने लगे फिर मुझे आप छेड़ रहे हैं, लेकिन अब मैं नहीं चिढ़ूंगा, मैं नहीं चिढ़ूंगा। कहने ये क्या है? मैंने कहा कुछ भी मैंने नहीं किया, सिर्फ छोटा सा इतना काम किया। रूह जो बहुत अरसे से बेताब और प्यासी थी, उसको हल्की सी मैंने ड्रिप लगा दी है, कतरा कतरा वाली, और उसको ड्रिप, अभी एक ड्रिप लगी है, और एक ड्रिप लगते ही इतनी ताकत और कुव्वत आ गई है। मैंने आपका इलाज नहीं किया, आपकी रूह का इलाज किया। उस प्यासी रूह को कुछ मैंने सामान खाने पीने का, कोई तस्कीन का, कोई प्यार मोहब्बत का, उस प्यासी रूह को मैंने कुछ दिया, आपका तो कुछ नहीं किया मैंने। फिर वो जो इस मुराकबे में और तलाश रब में और अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत की तलाश में वो बंदा जो निकला और रूह ने जो उसे मजा दिया, जब तक बिके न थे कुछ पूछता न था, तो उन्हें खरीद कर अनमोल कर दिया। फिर इस रूह ने जो मजा दिया, बस जिंदगी के दिन रात उसके बदल गए। मैंने देखा डॉक्टर साहब के चेहरे की हालत बदली, उसका लिबास बदला, उसके नजरियात बदले, उसकी सोचें बदली। और फिर मैं जब मिलता था वो आपतित होता था, रूह उसकी आंखों में से पानी आता था, कहता था कोई दुआ है मेरे काम आ गई, जिंदगी की शाम में मुझे आप मिल गए। सारी उम्र तन की सेवा करते करते, तन को बचाते बचाते, कभी सर्दी के नाम पे, कभी गर्मी के नाम पे, कभी बारिश के नाम पे, कभी तूफान के नाम पे, कभी भूख के नाम पे, कभी प्यास के नाम पे, सारी उम्र तन को बचाते 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 तन तो ना बचा। मैंने पहले कहा है रूह के अंदर वफा है, जिसमें वफा है ही नहीं तो छोड़ जाएगा, साथ छोड़ जाएगा। कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कहां साथ जीना मरना इसका था। बेवफा तन के लिए इतनी कोशिश, सर्दी भी उसको ना आने दें आंच, सर्दी में भी, और गर्मी में भी उसको आंच ना आने दें, बारिश तूफान से भी बचाएं, धूल मिट्टी से भी बचाएं, मक्खी बैठने से भी बचाएं, बाल के बढ़ने से भी बचाएं, जिल्द के फटने से भी बचाएं। तन की इतनी सेवा और मन की कुछ सेवा ही नहीं, और मन का कोई ख्याल ही नहीं। माएं जालिम हो गई, बाप जालिम हो गए। मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। पहले दिन से बेटे ने कानों में बात सुनी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं फलां बनूंगा, मेरा बेटा ये बनेगा। माएं जालिम बन गई। मैं नहीं कहता ना बनाओ, मैं कह रहा हूं बनाओ,
لیکن اپنی اولاد کو کوئی زندگی کا ایک اور سبق بھی دو. پھر کیا کہتے ہیں قاری صاحب آتے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتے ہیں, نماز کے لیے ہم بچوں کو کہتے ہیں, بس اسلام پہ اتنا احسان کر دیا. ہائے قبرستان میں گیا, پھول جوڑ رہا تھا. میں نے کہا اندر کے پھولوں میں کچھ کیا؟ کون ہے؟ کہ امی ہے. اندر کے پھولوں کا بھی کچھ کیا؟ یہ تو مرجھا جائیں گے. کیا؟ میں نے کہا کچھ پڑھ کے دے. کہنے لگا پڑھا ہوا نہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ بہت اچھا کاروبار کرتا تھا. میں نے کہا میں پڑھ دوں. کہنے لگے کتنے لیں گے؟ میں نے کہا جو دل چاہے دے گا نا, جو دل چاہے دے گا. قبرستان میں کرائے کے پڑھنے والے پھر رہے ہوتے ہیں اور ایک اعلان کر رہے ہوتے ہیں, قبر والوں دیکھ لو اپنی نسلوں کو اگر روح کی دنیا, روحانیت, اللہ جل شانہ کا نام نہ سکھایا تو پھر تمہاری قبروں میں کرائے کے پڑھنے والے ہیں. ماں تو تیری مری ہے, کرائے کے پڑھنے والے کی ماں تو نہیں مری. اس کو کیا درد ہے؟ اس کو کیا غم ہے؟ اسلام کا کتنا خوبصورت نظام ہے. اگر تیری ماں مر جائے, تیرا باپ مر جائے, اگر تو اہل ہے تو پہلا حق تیرا ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے. اور بیٹا جو مغفرت کی دعائیں مانگے گا, اور بیٹا جو مغفرت کی دعائیں مانگے گا وہ کون مانگ سکتا ہے؟ آئی میں نے اپنی امی کا جنازہ, ماں کا جنازہ پڑھایا. میری رضائی والدہ فوت ہوئی ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے. تو انہوں نے کہا جی آپ پڑھائیں. میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا تھا, جنازے میں پچھلی صف میں سب سے بڑی فضیلت ہے. انہوں نے بلایا, میں نے جب جنازہ پڑھایا اور میں نے جو دعائیں مانگی اندر جنازے کے پڑھانے میں دعائیں مانگی اور بعد میں مجھے احساس ہوا وہاں ایک اور صاحب بھی کھڑے تھے جو شہر میں اکثر لوگوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے مجھے آواز دی. تو میں نے کہا میں گمان اچھا رکھوں, لیکن یہی جنازہ اگر یہ پڑھاتا جو شہر میں بعضوں کا پتہ نہیں دن میں کتنے جنازے پڑھاتا ہوگا, اگر یہی پڑھاتا جو مغفرت کی دعائیں میں نے مانگی تھی, کیا یہ مانگتا؟ ماں تو میری مری تھی, اس کی تو نہیں مری تھی. جب میں نے پڑھ لیا نا تو جیب سے پتہ نہیں 50 روپے تھے کتنے نکال کے دینے لگا. میں نے کہا رکھ لیں. کہنے لگا شاید تھوڑے ہیں. پھر میں اسے کھڑے ہو کے سمجھایا, میں کہ دیکھ زیادتی تیری ماں باپ نے کی, تجھے نہیں بتایا, اب لے. پھر میں نے اسے صرف کلمے کے فضائل بتایا کہ اگر کلمہ پڑھ کے ہدیہ کر دے یہ تیری ماں کو ملے گا, یہ ملے گا. کلمے کے فضائل بتائے. ہائے کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر. نالج 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 نالج, جو رٹ لگائی نالج کا بخار چڑھا ہمیں, جو نالج کا بخار چڑھا, اس بخار نے نہ رب کا چھوڑا نہ اس کے حبیب کا چھوڑا, کسی چیز کا نہ چھوڑا. کسی چیز کا نہ چھوڑا. روح کو سمجھیں, روح کی دنیا کے متلاشی بنے. اور اگر ہم روح کی دنیا کے متلاشی نہ بنے, جسم کی زندگی ہمیں کھا جائے گی. حوادث سے غم, حوادث سے زمانہ, زمانے کی اکھاڑ پچھاڑ, زمانے کی مد و جزر ہمارا کچھ نہیں بچائے گی. ہم کھل جائیں گے اندر اندر. اور اگر ہمارے ساتھ روح ہوگی نا, وہ ہمیں زندگی کا ایک سلیقہ دے گی. ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, جو ریٹائر حضرات کسی روحانی سلسلے سے یا کسی روحانی کوئی چیز سے یا نماز سے یا مسجد سے یا اس سے منسلک ہوتے ہیں, وہ دیر سے مرتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں. مجھے ایک بڑے عہدے کا بندہ ملا,
کہنے لگا میری آج الوداعی پارٹی تھی. سچ پوچھیں تو الوداعی پارٹی نہیں تھی، آج میرا یوم نجات تھا جو انہوں نے منایا. کہنے لگے مجھے پتا تھا. اللہ والے کہنے لگے ولیمہ تھا تو اس نے ولیمے کے بعد پرس پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد پیسے نکال، دوسرا کہنے لگا وہ ریٹائر ہو گیا. اس نے فوراً پرس واپس ڈال دیا. انہوں نے بیٹے کی شادی کی تھی ریٹائرمنٹ چھپا کے. سمجھ گئے؟ بیٹے کی شادی کی تھے بڑے عہدے والے، ریٹائرمنٹ چھپا کے. لوگ مال بھی پال دے رہے تھے. اس کو پتا تھا، اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا نا، اس نے کہا ریٹائر ہو گیا ہے، اس نے فون پرس ڈال دی واپس. مجھے کہنے لگا انہوں نے میری الوداعی پارٹی نہیں دی تھی، دراصل یوم نجات منایا تھا. اور ریسرچ کہتی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق روحانیت سے، اللہ سے، اس کے حبیب سے، کسی روحانی کیفیت سے ہوتا ہے، وہ دیر سے مرتے ہیں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور وہ بیمار نہیں ہوتے، ٹینشن، انگزائٹی، اسٹریس میں نہیں چلے جاتے. کیوں؟ اصل میں ساری عمر وہ ونڈو کے اندر ہوتا ہے، عوام ونڈو کے باہر ہوتے ہیں. اب وہ بھی ونڈو کے باہر آ جاتا ہے نا. وہ ونڈو کے اندر ہوتا ہے اور عوام ونڈو کے باہر ہوتی ہے. اب وہ بھی ونڈو کے باہر آ جاتا ہے. اب یہ نظام سہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا. اور جس کا تعلق روح کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، مصلی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں باتیں کرنا اور مسنون اعمال، قرآن و سنت اور کوئی سلسلہ ایسا، اس کو ایک مصروفیت مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں واہ ریٹائر ہو گیا ہوں، چلو اب وقت مل گیا ہے، اب زندگی کی پچھلی کوتاہیوں کا ذرا مداوع کر دوں، موقع مل گیا ہے. زندگی کی خبر نہیں کس لمحے بلاوا آ جائے، ذرا اس کا مداوع کر لو. وہ پھر اپنی زندگی میں مست اور مصروف ہو جاتا ہے. روحانیت اور روح، اگر روح کو نہ سمجھے اور روح کے متلاشی نہ ہوئے. میں روح کے نام پہ آپ کو جوگی نہیں بنانا چاہتا. میں روح کے نام پہ آپ کو کہیں ایسے جنگلوں کی سیر نہیں کرانا چاہتا جہاں گھر بار کی زندگی آپ بھول جائیں، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، دفتر، آفس، صنعت، فیکٹری، تجارت کا تعلق بھول جائیں اور مست ملنگ بن جائیں. نہیں، تسبیح خانے کا یہ کوئی پیغام نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ جس شعبے میں ہیں وہاں رہتے ہوئے اپنی روح کی زندگی کو آباد کر لیں، اور یہ ممکن ہے. صحابہ کرام میں کوئی نائی تھا، کوئی موچی تھا، کوئی جلاحہ تھا، کوئی کسائی تھا، کوئی سبزی بیچنے والا تھا، کوئی کیا کرنے والا تھا، کوئی کیا کرنے والا تھا. صحابہ کرام میں سارے پیشے تھے. اور یہ جو لفظ کمی یا مسلی آیا ہے یہ 1857 کے بعد آیا ہے، ایک پالیسی کے تحت آیا ہے. اور ہوٹل کے دائرے کو پگڑی پہنائی گئی ہے. یہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ کیا گیا ہے کہ معاشرے کے کم تر بندے کو پگڑی پہناؤ. اس سے پہلے کوئی مسلی کمی کا کانسیپٹ نہیں تھا، کتابوں میں، تاریخ میں ملتا ہی نہیں ہے. سب کے پیشے تھے، صحابہ کرام کے پیشے. قدوری، کنز قدوری، یہ کتابیں علماء کرام پڑھتے ہیں. قدوری شریف ہانڈیاں بنانے والے کو کہتے ہیں، ہانڈیاں بنانے والے. زجاجی، شیشے کا برتن بنانے والے. حلوائی، حلوہ بنانے والے، مٹھائی. وراق، ورق کوٹنے والا. جفار، یہ سارے پیشے ہیں. وہ سب وہ لوگ تھے جو پیشے کرتے تھے، محنت کرتے تھے،
لیکن ساتھ اپنی روح کی دنیا کو آباد کرتے تھے. اپنی زندگی میں روحانیت کو انہوں نے شامل کیا ہوا تھا. پھر دوائیں نہیں بکتی تھیں، پھر خودکشیاں نہیں ہوتی تھیں. کبھی آپ کو کس نے کہا ہے کہ لوگ غربت سے خودکشی کرتے ہیں؟ کس نے؟ دیوانے نے کہا ہے. لوگ حالات سے مار کے خودکشی کرتے ہیں، لوگ بچوں کی زیادتی سے خودکشی کرتے ہیں، لوگ مہنگائی سے خودکشی کرتے ہیں. نہیں تو روح کی دنیا جب چلی جاتی ہے پھر خودکشی ہوتی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ جواب دل ہی میں دیجیے گا. آج کا جو غریب سے غریب شخص ہے، جو معاشرے کا آخری آپ کے شہر کا غریب ہوگا، اس کے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ بولے. ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ غریب ہے، جن کے پیٹ پہ کتنے پتھر؟ سب کے ایک اور آپ کے دو. اور ہمارے غریب سے غریب شخص، غریب سے غریب، مفلس سے مفلس شخص کہ گھر کا اثاثہ سارا سامان اگر بیچ دیا جائے، 1 سال تسلی سے بغیر محنت کیے وہ روٹی کھا سکتا ہے. اس کے گھر میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. ایک تو وہ تھے نا جو دیواروں پہ ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے شاید یہاں کوئی سوئی کیل وغیرہ ہو نا. کونوں میں ہاتھ مارتے تھے کہ شاید کوئی جو کی مٹھی پڑی ہو. اس معاشرے میں کوئی آپ کو خودکشی ملی ہے؟ تاریخ بتائے ذرے. نہیں ملی. غربت تو اس معاشرے میں تھی. اس معاشرے میں کبھی انہوں نے روڈیں بلاک کی ہیں؟ چلو ٹائر نہیں تھے، جھاڑیاں ہی جلا کے جلوس نکالتے ہیں. نہیں تو حکومتوں کے خلاف کبھی انہوں نے احتجاج کیا؟ نہیں تو حکمرانوں کو برا بھلا کہا ہو، گالیاں دی ہوں؟ بالکل نہیں. ان کے پاس من کی دنیا تھی، تیرے پاس تن کی دنیا ہے. جب تن کی دنیا کا تھوڑا سا خلا ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، لقمہ تھوڑا سا منہ والا 5 انگلیوں سے جانے والا 2 انگلیوں میں آ جاتا ہے، تیرے اندر ایک احتجاج کی ایک فضا بلند ہوتی ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اس معاشرے کا مظلوم ترین شخص ہوں. یا تیری خواہشات پوری نہیں ہوتی، پسند کی شادی کے نام پہ، بیرون ملک جانے کے نام پہ، نئے ماڈل کی چیز لینے کے نام پہ، اعلیٰ ڈگری لینے کے نام پہ، فلاں جگہ ایڈمیشن کے نام پہ، اس نام کے جوگر، اس نام کا ٹریک سوٹ اور اس نام کی چیز. تیرے اندر خواہشات کی دنیا، ان کے اندر ضروریات کی دنیا. خواہشات کے ٹوٹنے پہ خودکشی ہوتی ہے، ضروریات کے ٹوٹنے پہ خودکشی نہیں ہوتی. پھر سنیں، خواہشات کے ٹوٹنے پہ خودکشی ہوتی ہے، عدم برداشت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، قومیں ایک دوسرے کو الزام دیتی ہیں، صوبے ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں. خواہشات کے ٹوٹنے پہ کبھی ضروریات پہ کبھی نہیں ہوتا. جب روح کی دنیا آئے گی، جب من کی دنیا آئے گی، جب اندر کی دنیا پنپے گی نا، پھر اسے فرصت ہی نہیں ہوگی کسی کو گالی دینے کی. پنجابی اور پٹھان کا جھگڑا اور سندھی اور ہندی کا جھگڑا ہو گئی نہیں. پھر مہاجر کس چیز کا نام ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر یہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا، پھر دفتروں میں گالیاں نہیں دے گا. مجھے ایک بندے نے ایک چیز بھیجی، میں نے جو کھولا، جو وابڈا والوں کو گندی گالیاں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میرا مولا، میرے دل کی روح کی دنیا نورانیت کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تو یہاں لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. اندر کی روحانیت، اللہ تیرے نام کی جو تجلی تھی نا، وہ دل میں ختم ہوئی ہے. زمانہ تو نے تاریک کر دیا ہے. آج بھی من روشن ہو جائیں تو زمانہ روشن ہو جائے گا. زمانہ روشن ہو جائے گا. کیوں حکمرانوں کو ہم الزام دیتے ہیں؟ وہ تو خود بیچارے منگتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود حفاظت کے محتاج، روٹی کے محتاج، کھانے. ہماری طرح آپ کی طرح انسان ہیں. ان کو کیسے الزام دیتے ہیں؟ جو وقت الزام پہ لگانا ہے وہ دعاؤں پہ لگا دیں. جو وقت الزام پہ لگانا ہے، جو گالیوں پہ لگانا ہے، وہ دعاؤں پہ لگا دیں، اللہ سے مانگنے پہ لگا دیں اور اپنے من کی اصلاح پہ لگا دیں.
کوئی نہیں ٹھیک ہوگا معاشرے کا، چلو میں ٹھیک ہوا، معاشرے کا ایک فرد تو ٹھیک ہو جائے گا، اور فرد مل کے معاشرہ بنتا ہے. معاشرے کی تعریف یہی ہے نا. کوئی پوچھے معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ افراد کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے. روح کی دنیا کو سمجھیں. یہ روح جب مل جاتی ہے نا پھر تکلیفوں میں مزہ آتا ہے. ہائے کنگھی گر گئی، کنگھی دے رہی تھی خادمہ، کنگھی دے رہی تھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو. حیران ہوں گے فرعون کے پاس روح کی دنیا نہیں. میں نے اس کو فرعون کہا، اسی کی بیوی ہے آسیہ. میں نے حضرت آسیہ کہا. میرا لہجہ ہی بدل گیا، میرا لہجہ ہی بدل گیا. کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا. اور فرعون کی بیوی تو پہلے ہی ایمان لا چکی تھی اور ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا اللہ، اس نے کہا فرعون رب نہیں، اس نے کہا وہ رب جو فرعون کا بھی رب ہے. بس فرعون کو پتہ چلا. اور وہ جو فرعون کی لونڈی خادمہ تھی اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے بلایا اور اس نے کہا اس کو چھوڑ دے. نہیں، اس نے کہا بس جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. بس میں اللہ نے مجھے خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، ہاں ہم نے تمہیں خرید لیا ہے. قرآن کہتا ہے. اس نے کیا کیا؟ بڑی بچی کو اٹھایا، تیل کے کڑھائی میں ماں کی آنکھوں کے سامنے ڈالا، اور بچی چیختی رہی اور کوئلہ بن گئی. کہنے لگی اب بھی موقع ہے. کہا نہیں. روح کا مزہ ایسا آیا تھا، روح کا مزہ ایسا آیا تھا، روح کی لذت ایسی ملی تھی کہ موت اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی. روح کی لذت ایسی دل کی من میں، انگ انگ میں، روئیں روئیں میں رچ بس گئی تھی. موت کی کوئی حیثیت نہیں. دودھ پیتی بچی کو چھینا، اور وہ تو بیچاری ویسی چھوٹی سی تھی، اس کو اٹھا کے سامنے پھینک دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی. اب اس کی باری ہے. کہنے لگا بچ سکتی ہے تو بھی. کہا نہیں. اللہ اکبر. کیا ماں ہے؟ آج مائیں کہتی ہیں بچے کی یہ ڈگری پوری ہو جائے، جب بچے کو جیسے حلال حرام جائز ناجائز جو کمائی کھلانی پڑے، بچے کی یہ ڈگری پوری ہو جائے. اور بچہ اگر اعمال ایمان کی زندگی پہ نہیں آ رہا اور روح کی زندگی سے اس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. ماؤں کو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہوتے. کیسی ظالم مائیں ہیں. کہنے لگا فرعون تیری کوئی خواہش؟ انہوں نے کہا ہاں ایک خواہش ہے، میری اور میری بچوں کی ہڈیاں اکٹھی ایک جگہ دفن کر دینا، ہماری ہڈیوں کو جدا نہ کرنا. اس نے کہا تیری خواہش پوری ہوگی. اس کو بھی اٹھا کے ڈال دیا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اور بیت المقدس کا سفر ہو رہا تھا تو نیچے سے خوشبو آئی، اور اس واقعے کو 3000 سال سے زیادہ عرصہ ہوا. خوشبو آئی تو جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو یا رسول اللہ وہ جو 2 بیٹیاں اور ایک ماں تھی نا، یہ ان کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے. یہ ہڈیوں سے خوشبو نہیں تھی، یہ روح کی خوشبو تھی. روح کی خوشبو تھی. خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بندے کے اندر ایمان ہے، ایمان، اور اس ایمان کو ایمان ہے اور اس ایمان کے ایک ذرے کو اگر زہر کر دیا جائے، ذرے کو دل سے نکال کے زہر کر دیا جائے، ساری سورج
چاند ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے، اس کی روشنی. اور جس بندے کے دل میں کفر ہے، اس کے کفر کا ذرہ زہر کر دیا جائے نا، تو سارے عالم میں تاریکی اندھیرا پھیل جائے، اور اس کفر میں اتنی بدبو ہے کہ سارے جہان، اربوں انسانیت دم گھٹنے سے اس بدبو کی وجہ سے مر جائے. روح روشنی ہے، روح خوشبو ہے، روح روشنی ہے، روح خوشبو ہے، روح روحانیت ہے، روح نورانیت ہے، روح رب کا دیدار ہے، روح رب کی پہچان ہے، روح رب ہے. بس روح کیا ہے؟ کوئی تم سے پوچھے کہ روح کیا ہے، کہہ دو قرآن کی آیت پڑھیں. قل الروح، ہاں یاد رکھیے گا. ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں میرے پاس، دنیا کے بڑے بڑے دولت مند آتے ہیں، بڑے مالدار آتے ہیں، اقتدار والے آتے ہیں، اقتدار چھینے ہوئے آتے ہیں، اقتدار ملے ہوئے آتے ہیں، غریب آتا ہے، امیر آتا ہے، فقیر آتا ہے، تنگ دست آتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں. یہ سلطان بشیر صاحب جو ہیں، یہ ایٹمی سائنسدان، میں ان سے باتیں کر رہا تھا، میں مسلسل ان کو پڑھ رہا تھا. دل بھی، چہرہ بھی، پیشانی بھی، نین نقش بھی، اور اندر من کی دنیا بھی. میں حیران، اتنا شہرت یافتہ شخص، اتنا مالدار شخص، اور روح کی دنیا کا اتنا تاجدار، روح کی دنیا کا اتنا تاجدار، اتنا بڑا تاجدار ہے روح کی دنیا کا، ایٹمی سائنسدان ہے. حیران حیران. کئی لوگ میرے پاس آئے، اب بھی آتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا، بہت نوازا، بہت نوازا، اقتدار میں بھی ہیں. ایسی عجیب زندگی اس بندے کی، ایسی شفاف زندگی. حیران. اس نے تن کو کم پالا ہے، اس بندے نے روح کو زیادہ پالا ہے. پھر روح کو پالنے کے لیے روح کی پاکیزہ غذائیں دینی ہوگی. روح کو پالنے کے لیے، غور سے سنیں، روح کو پالنے کے لیے روح کی پاکیزہ غذائیں دینی ہوگی. تن کو پالنے کے لیے پاکیزہ پانی تو پیتا ہے، تو جراثیم سے پاک پیتا ہے، جراثیم سے پاک کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے، جراثیم سے پاک پلیٹ اور تھالی اور برتن. تو من کی دنیا پانے کے لیے جراثیم سے پاک پھر غذائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یہ جندہ جب روح کی دنیا پہ چلتے 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 آتا ہے، اور اس بندے کو پھر جب مر جاتا ہے تو یہ اصل میں مرتا نہیں کہ بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ربیع الاول کی سعادتوں میں ہمیں روح کی دنیا ملی ہے. ربیع الاول کی سعادتوں میں ہمیں من کی دنیا ملی ہے، ایمان کی زندگی ملی ہے، اعمال کی زندگی ملی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میرے آقا کی یاد کو، میری آقا کی یاد کو ہم سیزن نہ بنائیں. عاشق تو ہر پل، ہر لمحے، ہر لہجہ، عاشق کے دل میں مدینے والے کا عشق اور مدینے والے کی محبت کیا کسی لمحے کوئی جا سکتی ہے؟ کبھی ماں ہو، سال کے بعد بچوں کو بلائے، اور سال کے بعد بچوں کو بلا کے، اور پھر 1 سال ماں دیکھے ہی نہ کہ کسی گڑھے میں پھینک دے. کوئی دنیا میں ایسی ماں سنی؟ کیوں؟ ماں کے دل میں بچے کی محبت نہیں،
اللہ نے عشق ڈال دیا ہے. میرے آپ کے دل میں محبت نہیں، مدینے والے کا عشق ہے. عشق سیزنوں کا محتاج، عشق مہینوں کا محتاج، عشق لمحوں کا محتاج، عشق سال کے بعد. تیرے عشق میں کوئی کمی ہے. تیری ہر رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، سچ کہہ رہا ہوں. ہر شب قدر است، اگر قدر بدانی ہر شب قدر ہے تو قدر کر لے. ہر رات شب قدر ہے، ہر رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، ہر صبح 12 ربیع الاول کی صبح ہے. عاشق کے لیے، دیوانے کے لیے، مستانے کے لیے، جس کی روح کی زندگی بیدار ہو چکی ہے اس کے لیے. ہر رات 12 ربیع الاول کی رات، ہر صبح 12 ربیع الاول کی صبح بہارا ہے. ساری زندگی لے لی، ساری دنیا لے لی، سارے مال، ساری ڈگریاں آپ حضرات نے لے لی. آپ کو ساری ڈگریاں مبارک ہو. بس میری ایک درخواست ہے، میر احباب جمع ہیں درد دل کہہ لے. میر احباب جمع ہیں درد دل کہہ لے. پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، پھر یہ میلے ملنا رہے نہ رہے. میری ایک درخواست ہے، آپ پروفیسر بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، اسٹوڈینٹس بیٹھے ہیں اور حضرات بھی بیٹھے ہیں. میری ایک درخواست ہے، ساری ڈگریاں لے لیں، بہت لیں. میں آپ کو ڈگریوں سے نہیں روک رہا، ساری ڈگریاں لے لیں، بہت لیں، پر ایک ڈگری لیں، وہ روح کی دنیا، وہ من کی دنیا، وہ رب کی دنیا، وہ عطا کی دنیا، وہ اللہ کی دنیا، اس کے حبیب کی دنیا. وہ ڈگری ضرور لے لیں، ورنہ ساری ڈگریاں ایک وقت آئے گا. وہ جو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے کپاس کے ریشے کے اوپر ریسرچ کی تھی، ان کی طرح ایک وقت آئے گا ساری ڈگریوں کے باوجود تو تنہا ہو جائے گا اور تو کہے گا میں نے زندگی بیکار گزاری ہے. اتنی کوشش محنت کرتے کرتے حاصل ہی کچھ نہ ہوا زندگی. ساری ڈگریاں لے لیں، خوب پڑھیں، خوب محنت کریں، دن رات ایک کریں، پر روح کی دنیا اور روح کی ڈگری اور روح کی روشنی اگر اس کے بغیر زندگی گزری، وہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے. ایک چیز محسوس کی آپ نے، بڑھاپے میں انسان تسبیح 2 وجہ سے اٹھاتا ہے. تہجد، تسبیح، لمبی عبادت، ذکر، اذکار 2 وجہ سے اٹھاتا ہے. آپ میری باتوں کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے گا. میرا اصل میں معاشرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور ہمیشہ آپ کسی بندے کو پرکھیں تو اس کو دکھ میں پرکھیں گے، سکھ میں کوئی پرکھا نہیں جاتا. انسان کی خبر، انسان کا پتہ دکھ میں چلتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، یار کا پتہ مجبوری اور ضرورت کے وقت چلتا ہے. بڑھاپے میں انسان تسبیح، ذکر، اعمال، توجہ اللہ 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا تو اس کو ساری نعمتیں ہیں، اب سمجھ آئی کہ اب دم واپسی ہے اور اب اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع بڑھ جانا چاہیے. یا پھر ہر بندہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور وہ تنہا ہو جاتا ہے. ہر بندہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور وہ تنہا ہو جاتا ہے. اسے پھر روح کی دنیا میں تسکین ملتی ہے، اللہ سے باتیں کرنے میں تسلی ملتی ہے، اسے پھر اللہ کی یاد کے اندر سکون ملتا ہے. پھر وہ دن رات اسی میں لگا رہتا ہے، دن رات اسی میں لگا رہتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس دن بیٹھا رہا جوان میرے پاس ڈنمارک میں جاب کرتا، بتا رہا تھا عمریں بہت لمبی ہیں سویڈن میں، بڑی عمریں لمبی ہیں، سبزہ بہت زیادہ ہے، دھول نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، عمریں بہت لمبی ہیں، حسن بہت زیادہ ہے، فٹنس بہت زیادہ ہے، بیماریاں نہیں ہیں، تکلیفیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. ہاں بولو.
تعلیم 100%. آپ کے ملک میں تعلیم 100% ہے؟ نہیں. تعلیم 100%. پی ایچ ڈی اتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اتنے جس کی حد نہیں. آپ تجزیہ کرتے جائیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں تو صحیح. تعلیم 100%, نالج 100%, حوصلہ بہت زیادہ, عمریں لمبی, بیماریاں بہت کم, غربت نہیں. ان کے لیے گورنمنٹ نے پورا نظام بنایا ہوا ہے. جاب لیس ہے تو اس کو جب تک جاب نہیں ملتی اس کا پورا نظام ہے. کچھ بھی نہیں. جو آپ کے معاشرے میں مسائل ہیں, دھماکے نہیں, فائرنگ نہیں, اجتماعی طور پہ قتل غارت کا نظام نہیں, صفاقی نہیں, نوخیز بچوں کے ساتھ جنہوں نے دلوں کو توڑ کے رکھ دیا. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. خودکشیوں کی شرح زیادہ ہے. آپ نیٹ پہ جائیں, اٹھا کے دیکھیں, میری بات سمجھ آ جائے گی. کیوں؟ ایک سوال ہے, سوالیہ نشان ایک موجود ہے. اس مجھے سوالیہ نشان کا حل بتائیں. آپ ان سے زیادہ ترقی کر لیں گے, ان سے بڑی عمر پالیں گے, اپنے ملک میں کتنا سبزہ اگائیں گے, ان کا خود اگتا ہے, کتنے پانی دیں گے. مجھے ایک بندہ امریکہ سے آیا, چنیوٹ کا شیخ تھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے لگا اگر 50 سال امریکہ اپنی ترقی روک دے اور ہمیں ہمارے ملک کو ویسا بنانا چاہے تو ہم 50 سال کی بعد ویسے جا کے پہنچیں گے. اپنی ترقی روک دے, وہ ساری کی سارا سرمایہ صلاحیتیں ہمارے ملک میں لگا دے, اور ہمارا ملک پھر بھی 50 سال کے بعد اسی معیار پہ کھڑا ہوگا جہاں امریکہ اور اس کا نظام اور اس کا نیٹ ورک اور اس کا وہ سارا کچھ ہے. میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگے اس کا واحد حل یہ ہے ہم ایسے انداز سے محنت کریں اور وہ چیز اس چیز پہ محنت کریں جو چیز خود امریکہ کے پاس نہیں ہے. لوگوں, مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا, میرے پاس وہ ہے جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے. وہی ہو اتنا سخت اعلان. لوگوں, مدینہ کی گلیوں میں ایک بندہ ببانگے دہل سرے بازار, میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب کے پاس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تیرے ساتھ سب کچھ ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. لوگ پکڑ کے لے گئے اور پھر بھری محفل میں کہنے لگا لوگوں میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس نہیں ہے. حیران, عمر حیران رضی اللہ عنہ, یہ کیا کہہ رہا؟ کیا تیرے پاس نہیں ہے؟ کیا رب کے پاس تیرے پاس ہے جو رب کے پاس نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کہنے لگا میرے پاس نیاز ہے, رب کے پاس ناز ہے. رب کے پاس نیاز نہیں ہے, تواضع نہیں ہے, جھکنا نہیں ہے. لوگوں میرے پاس وہ ہے. عمر کہنے لگے ذرا شاباش زندہ. اور میں عمر کا ہاتھ تو پھر 70 درے تو کہیں گئے نہیں تھے نا. ہائے, کہنے لگے وہ چیز لو جو امریکہ کے پاس نہیں ہے. ایمان والو, آپ کے پاس وہ ہے, کٹ رہے ہو, جل رہے ہو, خون بہ رہا ہے, لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں سب کچھ کے باوجود آپ کے پاس وہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اللہ انہیں بھی دے دے. ہم ان کے لیے نفرت کا جذبہ نہ رکھیں, خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. کس چیز کا جذبہ؟ کس چیز کا جذبہ؟ اور یہ ڈپلومیسی نہ ہو. اللہ دل جانتا ہے, دل کو کھول کے دیکھتا ہے. خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں, ان کے لیے نفرت کا جذبہ نہ ہو. جس ملک میں ساری چیزیں ہیں پھر خودکشی کیوں ہے؟ میرے سوال کا جواب مجھے نہیں مل سکا, اور خود مجھے بھی نہیں آتا, لیکن مجھے آتا اتنا ہے ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے, وہ ہے روح, وہ ہے روحانیت.
کہنے لگے کہ میں جس گھر میں کرایہ دار ہوں اس گھر کی مالکہ میری جائے نماز کا ادب کرتی ہے. میں تسبیح خانے سے میرا تعلق ہے تو تسبیح خانے نے مجھے کچھ تسبیحات ذکر اعمال دیے تو میری جائے نماز کا ادب کرتی ہے اور کہتی ہے تیری جائے نماز کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے. یہ جو کپڑا ہے نا، کپڑا جو جائے نماز تو نہیں کہتی، یعنی وہ اس جائے نماز کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے مجھے اس کو دیکھ کے دل کے اندر کوئی تسکین ملتی ہے. واہ مولا واہ، واہ مولا واہ، تو نے ہمیں کتنی عظیم نعمت دے دی ہے ایمان کے نام پہ، کتنی عظیم نعمت دے دی ایمان کے نام پہ. ساری زندگی ساری دنیا حاصل کر لیں پر اپنی زندگی کے ایک کونے میں روح کی دنیا کو، من کی دنیا کو رکھ لیں، ورنہ تنہا ہو جائیں گے. پھر انجمن میں بھی ہوں گے تو تنہا ہوں گے، پھر مال ہوگا تو تنہا ہوں گے، پھر اقتدار بھی ہوگا تو تنہا ہوں گے، پھر زندگی تنہا ہو جائے گی. ورنہ قبر کی تنہائی تو ڈس جائے گی نا، قبر کی تنہائی ڈس جائے گی. اگر یہ نہ کیا تو قبر کی تنہائی نہیں ڈسے گی. قبر کے اندر بڑی رونقیں ہوں گی، بڑی محفلیں ہوں گی، بڑی روشنیاں ہوں گی، بڑے اجالے ہوں گے، بڑی چراغاں ہوگی. کیا کریں؟ روح کی تلاش کریں، روح کے متلاشی بنیں، روح کی دنیا کو پانے والے بنیں، من کے متلاشی بنیں. اپنے من میں تلاش کریں، من میں ڈوب جائیں، اپنے من میں اپنے رب کو تلاش کریں. اندر سے سکون اور چین کے چشمے پھوٹیں گے اور برکتوں کے دروازے کھلیں گے اور رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور عافیتوں کے دروازے کھلیں گے اور معاشرے میں برکت اور رحمت اور عافیت کی ہوائیں چل جائیں گی. ہر شخص سکھی ہو جائے گا. آؤ مل کے اس روح کو تلاش کریں. کہاں کھوئی ہماری روح؟ اور اس سے پہلے کہ جس جسم سے کہیں روح نکل نہ جائے، اس سے پہلے سن رہے نہیں سن رہے اس سے پہلے کہ کہیں اس جسم سے روح اور دوسرے لفظوں میں روح نہ جائے. مجھے منایا بھی نہیں، مجھے اپنایا بھی نہیں. اتنے بے وفا، 60 سال تیرے ساتھ رہی، 70 سال تیرے ساتھ رہی، 50 سال 80 سال تیرے ساتھ رہی، کہیں مجھے پوچھا بھی نہیں، میرا حال بھی نہ پوچھا، کہیں میرا حال نہ پوچھا. لے پھر اب میں روٹ رہی ہوں. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ پھر بھیج، میں صدقہ بھی کروں گا اور خیرات بھی کروں گا. روح نہ جائے روح کہیں ہم سے. جسم تو پہلے ہی بے وفا ہے. جس جسم کی ہم سیوا کرتے کرتے تھکتے نہیں، نہ حلال چھوڑا نہ حرام چھوڑا، نہ جائز نہ چھوڑا نہ ناجائز چھوڑا، اس جسم کو پالتے 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 وہ تو ویسے ہی جسم ویسے ہیں. ہم نے تو جسم کو چھوڑا ہی نہ، اس روح کے لیے کیا کیا. کہیں روح نہ جائے. سجن بڑا پیارا ہے، دوست بڑا دلربا ہے، وفا والا ہے. یہی دوست پل صراط پہ کام آئے گا، یہی دوست ترازو میں کام آئے گا، اور یہی دوست قبر میں کام آئے گا، اور یہی جنت میں ہمیں مزے دلائے گا. اس دوست کو چھوڑ دیا، اس دوست کو ناراض کیا. روح کو منائیں، روح کو منائیں. سوچیں روح کیسے مانے گی،
سوچیں روح کیسے تر و تازہ ہوگی، روح کیسے تر و تازہ ہوگی، سوچیں، اپنے من سے سوال کریں، میں بھی آپ بھی، اپنے تن سے سوال کریں، میں بھی آپ بھی، روح کیسے زندہ، تابندہ اور صحت مند ہوگی۔ کریں گے سوال، اور سوال کا جواب اندر سے ملے گا، پھر اندر سے ملے گا، ہے اندر موجود ہے، یہ سوال کا جواب اندر سے ملے گا اور ہے اور موجود ہے، اور اندر بتائے گا کہ نہیں، اس کا جواب موجود ہے۔ آج کے بعد سب سے پہلے ایسا کریں کہ اپنی روح کو منانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا شروع کر دیں، اس کو تھوڑا سا وقت دیں، بس صرف۔ اس نے کہا بعد دوست میرا روٹ گیا، اس نے کہا ایسا کر تو روز اس کو میسج بھیج، کال نہ کرنا، میسج بھیجنا، پیار محبت، اس کے ساتھ تعلق، اس کی پرانی وفائیں یاد کرا، میسج بھیج۔ مجھے کہنے لگا ایک دفعہ میسج آیا کہ خبردار آئندہ مجھے میسج نہیں بھیجنا، میں نے کہا تیرا کام بن گیا، میں نے کہا تیرا کام بن گیا۔ اس نے رسپانس لیا ہے اور دیا ہے، توجہ کی ہے، اور میسج بھیج۔ کلاس فیلو تھا، کالج میں دونوں پڑھتے تھے، تو یہ لڑکا لڑکی کی کہانی نہیں سنا رہا، ہاں تم کہیں خوش نہ ہو جاؤ۔ یہ دو دوست تھے، بزنس مین تھے، کالج میں پڑھتے تھے، پھر پڑھتے ان کی بات میں نے کہا میسج بھیج، بس بھیج، اس کو میسج بھیجتے ایک دفعہ پھر آیا اس کا میسج، مجھے کہنے لگا وہ کہتے ہیں میرے سر نہ کھو، میں اتنا فارغ نہیں ہوں۔ میں کہ ہنسی آتے پسیا، میں گوے کی دیکھ تو صحیح ہوندا کی ہے۔ پھر میں نے اس کو میسج بھیج کے کہنے لگا، ایک دفعہ میسج آیا کہ مجھے کہنے لگا کہ یا مجھے چھوڑ دو یا میرے ساتھ ویسے رہو جیسے پہلے رہتے تھے۔ بے وفا دنیا کا دوست مان جائے، رب کیوں نہ مانے؟ تو میسج بھیج کے دیکھ تو صحیح، تو اللہ سے باتیں کر کے دیکھ تو صحیح، تو اللہ سے راز و نیاز کر کے دیکھ تو صحیح، اللہ کو اپنے دکھڑے دکھا، بتا، سنا، اللہ کو اپنے دکھڑے سنا، اپنے غم سنا۔ مولا آج طارق نے روح کی دنیا کی بات کہی، اوپر سے نکل گئی، دائیں بائیں سے کانوں سے نکل گئی، ایک احساس ہوا ہے صحیح، اللہ تو سجا دے، اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، اللہ تو راہیں سجا دے، اللہ تو مطلب سجا دے، اللہ تو منزل بتا دے۔ اللہ نہ میرے پاس منزل ہے نہ میرے پاس راہیں ہیں، اللہ منزل بھی تیرے پاس ہے، راہیں بھی تیرے پاس ہے، اور مطلب بھی تیرے پاس ہے، مقصد بھی تیرے پاس ہے، اللہ تو سب کچھ ہے۔ مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں ہے، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ کچھ قدم تو اٹھائیں، کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ ہے طوفان سے کیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں ریس کورس میں جا رہا تھا، کبھی پہلے جاتا تھا تھوڑا واک کرنے کے لیے، 70 سال سے اوپر زیادہ عمر ہوگی، 70-75 سے اوپر ہوگی۔ ایک بابا جی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، چانگیا پہنا ہوا، نیکر جسے کہتے ہیں، بنیاد پہنی ہوئی، بالکل سوکھے پتلے، ایسے واک کر رہے، ایسے واک کر رہے۔ میرے بندہ کہنے لگے بابے کو کوئی چاندہ کیے، بابے کو پوچھتا صحیح، نہ تیرا کولیسٹرول، نہ تیرا پیٹ، نہ تیرا ویٹ، نہ تجھے کوئی چربیاں، کچھ بھی نہیں تجھے۔ اس کو نیچے کرو ذرا، تم دیکھ رہے ہیں داڑھی مسئلہ،
بھی ہے ہی نہیں. کولیسٹرول بڑا ہوا ہے, کچھ چربیاں بڑی ہوئی ہیں, کوئی بڑے بڑے چوڑے چوڑے قسم کے کوئی کھابے ہیں, کچھ بھی نہیں. بابا ہانپ رہا, اس 3.25 کلومیٹر کا ٹریک ہے, پتہ نہیں اس میں کتنا وہ چکر لگاتا ہوگا. بابا ہانپ رہا اور سیر کر رہا. صبح سخت سردی میں دھند, بندے نظر نہیں آتے آگے. بابے کو میں نے دیکھا تھا باقاعدہ. جسم کی فٹنس کے لیے اتنی محنت, روح کی فٹنس کے لیے کبھی سوچا بھی نہ. آج اپنے گھر میں نا, اپنے اسٹڈی روم میں, اپنی ٹیبل پہ, اپنے دفتر میں, اپنی گاڑی میں, اپنے کچن میں, اپنی وہاں جہاں پہلی نظر پڑتی ہے ایک بڑا سا سوالیہ نشان لگائیں, کوشچن ورڈ, بڑا سا سوالیہ نشان لگائیں, اور اس کے نیچے ساتھ لکھے سائن آف ایکسکلیمیشن. وہ ڈنڈے کیا ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, انٹروگیشن. اس کے نیچے یہ لگائیں, یوں ساتھ لگائیں, بڑا سا سوالیہ نشان لگائیں, اور روز اس سوالیہ نشان کو دیکھیں. یہ روح ہے, روح مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی, روح کی طلب ہے, میں نے روح کی طلب کو چاہنا ہے. روح چاہتی کیا ہے؟ روز. اور روح کو تھوڑا سا وقت دینا شروع کر دیں, وقت دینا شروع کر دیں, روح کو تھوڑا سا وقت دینا شروع کر دیں. کبھی نماز اور دھیان والی نماز کے نام پہ, کبھی لمبے سجدوں کے نام پہ, کبھی لمبا رکوع ہے, کبھی لمبا قیام ہے, کبھی تنہائیوں کی لمبی دعائیں ہیں, اس کے لیے وقت نکالیں. کبھی مراقبہ, کبھی تسبیحات, تیسرے کلمے کی, استغفار کی, درود شریف کی, اور درود پاک کو دھیان. میرے آقا کی آمد, اس ربیع الاول کی بہاریں, کہ میرے آقا کے درود پاک کو دھیان سے اور میرے مدینے والے کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے, ساری کائنات کے احسان ہیں, جو میرے آقا کے احسان ہیں وہ کسی کے احسان ہے ہی نہیں. اس روح کو وقت دیں, وقت مان جائے گی. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا, باہر اس سائڈ کا, بیلجیم وغیرہ اس ملک کا, ادھر اماں ناراض ہے. میں نے کہا مگر اس وقت ہے اسکائپ پہ. اسکائپ پہ کیا بلا ہوتی ہے, اس پہ وقت دے اماں کو. روز نا میں نے اس کو کہا, یہ بات میں نے ایک دفعہ 10ویں بتائی تھی, میں نے روز اماں کا نا وقت نکال, اماں سے باتیں کر, ایسی ہنستے والی, اماں کے ساتھ تسبیح نماز والی باتیں نہ کر, اماں سے اماں کی باتیں کر, اماں کی دیکھ, اماں کی سن, ایسے ادھر کی اماں نے ادھر سے. روز آدھا پونا گھنٹہ اماں سے باتیں کر کر کر, صرف اماں کی دلچسپی کی, کرتا جا کرتا جا کرتا جا. اس نے روز ایسے کیا. ماں پہلے توجہ نہیں دے رہی تھی, اس نے ناراض بہت کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ اماں نے رسپانس دینا شروع کیا. پھر اماں قریب آتی گئی, آتی گئی, آتی گئی, آتی گئی, آتی گئی. پھر ایک وقت آیا, اماں کہے بیٹا ہی تو ہے, باقی سارے لگتے ہیں کہ میرے بیٹے ہی نہیں ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا, دوسروں نے, انہوں نے کہا اس کا پیر ہے, ایک مزان چنگ میں رہتا ہے, اس نے کوئی تویز دی ہے, اماں کو اپنا کر لیا. وہ جادوگر ہے, وہ بڑا سب کچھ تھا, اس نے بڑے کالے جادو پہ کتابیں لکھی ہیں جی, بڑا کافر آدمی ہے. ہاں اس نے کہا بڑے کفار وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. آپ سمیت. ہاں کوئی گالیاں تو آدھی آدھی بانٹو, ساری میری. تو کہنے لگے وہ اس نے کوئی تویز دیا ہے, اماں کو اپنا کر لی. وہ پتہ نہیں ہے کہ اماں کو تعویذ نہیں دیا, اماں کو تعویذ محبت دیا ہے, تعویذ ادب دیا ہے, تعویذ پیار دیا ہے, اماں کا دل لیا ہے. اماں آ گئی ہے. اماں کے اندر محبت کا ایک ذرہ ہے, اور اماں کو بنانے والے رب کے اندر 70 ماؤں سے زیادہ محبت موجود ہے. ہائے کبھی اس رب سے بھی باتیں کر کے دیکھی ہیں, کبھی اس رب کو بھی ٹائم دے کے دیکھا ہے. کبھی اس رب کو بھی ٹائم دے کے دیکھا. سوچیں تو صحیح, سوچیں تو صحیح. آج کے بعد
روح کے لیے وقت نکالنا ہے، روح کو ٹائم دینا ہے، روح کو بیدار کرنا ہے. یہ جو ہم نفی اسباب کا ذکر کرتے ہیں نا، زور زور سے لا الہ الا اللہ یہ کرتے ہیں نا، یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے ذرا اٹھا دینا. وہ کہتا تھا نماز سے نا ٹھیک 3 منٹ پہلے اٹھا تھا. ایک دو میں نے پین اٹھایا، آنکھیں بند کری، کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں نے کہا سچ بولنا. میں نے کہا 5 منٹ، 2 منٹ کے بعد پھر میں نے کہا اللہ کا بندہ تو نے وضو کرنا ہے، تو نے استنجا کرنا ہے. جوانی میں پیشاب زور کہاں کرتا ہے، وہ تو بڑھاپا ہوتا ہے تو جاتے جاتے 2-4 قطرے نکل جاتے ہیں. جوانی میں پیشاب کہاں زور کرتا ہے. کہنے لگا 3 منٹ پہلے. میں نے کہا 3 منٹ ہو گئے. اچھا. اٹھ کے نا بھاگم بھاگ ایسے وضو کر کے نا، وضو کر کے سنتے وغیرہ کہاں، وضو کر کے ایسے فرض میں شامل ہو کو کہنے لگا اب مجھے سونے دینا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، ان کو پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر کان میں کہتے ہیں اٹھو زور سے. میں نے ایک بندے کو، میرا کلاس فیلو تھا، اس کے کان میں زور سے کہتا تھا اللہ اکبر. کر یار نہ تانگ کر دو ایسے کان کر کے نا، ایسے زور سے ہمارے تک پردے پھٹ جائیں، زور سے اس کو کہ اللہ اکبر. تنگ نہ کر، پھر کرو گا سو جاتا، پھر کراٹے لینا شروع کر دیتا. جوانی میں نیند تو ویسے مزے کی آتی ہے. تو ہم اتنے سو گئے ہیں. اور سنو، کچھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ موئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مرے ہوئے ہوتے ہیں جن کا سب کچھ مر چکا ہوتا ہے. یہ نیند میں ہے. اور یہ ہمارے اللہ والے کہتے ہیں اس دل کو، سوئے ہوئے دل کو ذرا زور زور سے اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ، اٹھاؤ اس کو. یہ بہت عرصے سویا ہوا ہے اور کھویا ہوا ہے، اس کو بیدار کرو. جب یہ بیدار ہو جائے گا پھر یہ دیکھ تو صحیح تیرے لیے بہاریں کیا آئیں گی، برکتیں کیا آئیں گی، راحتیں کیا آئیں گی، اور دنیا اور آخرت کی لذتیں کیا آئیں گی جب یہ بیدار ہوگا. ہم اس لیے زور زور سے اللہ کا نام دلواتے ہیں. بڑی گہری نیند سویا ہوا، بڑی گہری نیند، بڑی گہری نیند. اس میں کچھ کوشش کرنی ہوگی مجھے، آپ کو روز وقت دینا ہوگا. دیکھیں، جوتے کی پالش کا وقت دیتے ہیں، داڑھی کی شیو یا داڑھی کی کنگھی کا وقت دیتے ہیں، بالوں کے کنگھے کا وقت دیتے ہیں، کپڑے کو سنوارنے کا وقت دیتے ہیں، قلم کو لگانے کا وقت دیتے ہیں، پینٹ ٹائی باندھنے کا وقت دیتے ہیں، شرٹ پہننے کا وقت دیتے ہیں، کھانے کو وقت دیتے ہیں، چائے کو وقت دیتے ہیں، ٹوائلٹ کو وقت دیتے ہیں، سب کو وقت دیتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو چھن جانے والی ہیں. روح کو اتنا وقت بھی نہیں دیتے. کچھ تو دے، کچھ تو دیں، روح کو کچھ تو وقت دیں. ورنہ یاد رکھیے گا جسم جیت جائے گا، روح ہار جائے گی. اور جسم کی جیت عارضی، جسم کی جیت عارضی. جیتا ہوا جسم موت کی بازی ہار جاتا ہے. سچ ہے؟ سچ ہے؟ جوانوں بتاؤ. جیتا ہوا جسم موت کی ہار جاتا ہے. لیکن روح نے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ جل شانہ کا قرآن کہتا ہے امر ہے، اور اللہ کو موت نہیں، روح کو موت نہیں، یہ انتقال ہے. منتقل ہو رہے ہیں ہم مرحلہ وار ہماری زندگی. عالم ارواح میں تھے، اب عالم شہود میں ہیں، پھر عالم برزخ میں جائیں گے. شہود مشاہدہ کا عالم ہے، دیکھو دیکھو دکھاؤ. اب عالم برزخ ہے، یہ ہماری مستقل شفٹنگ چل رہی ہیں، منتقل ہو رہے ہیں. اس لیے ہم سچ کہتے ہیں. انہیں کہا ابا جی ان کا انتقال ہو گیا، یعنی عالم شہود سے عالم برزخ میں انتقال ہو گیا، منتقل ہو گئے. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا.
وہ سچ کہتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گئے. روح کو جتانا ہے. ہمارے ہاں ایک وہ جب قومی اتحاد تھا نا بھٹو دور میں، تو کہنے لگا روکھی سوکھی کھائیں گے حل کو جتوائیں گے. مجھے وہ نعرہ یاد ہے. بھٹو صاحب کی مرحوم کی تلوار تھی اور قومی اتحاد 9 ستاروں کا حل تھا نا. حل چلے گا آج نہیں تو کل چلے گا، اس طرح کی باتیں. آج کے بعد ہم نے روکھی سوکھی کھائیں گے روح کو جتوائیں گے. یہ نعرہ لکھ لیں. روکھی سوکھی روح کو جتوائیں گے. دل زندہ تو نہ مر جانا، یہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. دل زندہ تو نہ مر جانا، یہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. میں کیا بتاؤں آپ کو، درد مجھے ہی نہیں، میں آپ کو کیا منتقل کروں آپ کے اندر. میرے اندر ہی نہیں ہے، میں آپ کے اندر کیا منتقل کروں. رویا رلائے گا نا، دکھی دکھائے گا نا. ہائے ہائے اللہ مجھے آپ کو مدینے والے کے درد کا کوئی ذرہ نصیب کر دے. وہ درد تھا راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. وہ درد تھا، وہ غم تھا. بس آپ سے میں یہی کہوں گا کہ یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازوں میں نہ تولو. آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا، یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازوں میں نہ تولو. ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر. اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو، لگاؤ قیمت اب اس کی. اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر. اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو، اب لگاؤ قیمت. جو مجھ کو نگاہوں کے ترازوں میں نہ تولو. ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اور یہ تجھ سے سوال کر رہا ہے کہ اس سوال کو کہیں بھول تو نہیں گیا، کہیں ایسا نہ ہو یا روٹ نہ جائے، دل زندہ مر نہ جائے. یہ تعبیر جس کی جینے کے ساتھ ہے کہیں وہ نہ مر جائے. آج کے بعد اس کی تحقیق میں، اس کی ریسرچ میں لگ جائیں اور اپنے جسم کو کہیں تجھے تھوڑا سا وقت دینا ہوگا اللہ کو، روح کی تلاش کو، سجدوں کو، لمحوں کو، دعا میں اللہ سے مانگنے کو، درود پاک کی ایک تصویر پڑھنے کو لیکن دھیان والی، استغفار کی ایک تصویر پڑھنے کو. یعنی ایک سے مراد یہ نہیں کہتے ایک ہی پڑھیں، اگر ایک پڑھ لیں لیکن پڑھیں دھیان والی. اور تیسرے کلمے کی ایک تصویر پڑھنے کو، حلال کی راہوں کی تلاش کو، معاشرے کے لیے خیر خواہ شخص بننے کو، حرام کی راہوں کو بند کرنے کو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کو. کہ انسان عبادات سے نہیں معاملات سے پہچانا چاہتا ہے. وقت دیں روح کو کچھ تھوڑا سا، اور انشاءاللہ روح ایسی جگمگائے گی کہ بس آپ سوچ نہیں سکتے. پھر لوگ رو رہے ہوں گے میرے مرنے پہ اور میں مطمئن ہوں گا کہ جو کچھ میری آنکھیں اب کھلی ہیں
اب جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ تو وہ دیکھا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں تھا. جیسے کوئی بندہ نا موبائل پہ گیم کھیل رہا ہو اور ہر طرف سے گم ہو, ہر طرف سے گم ہو. ایک جوان کھیل رہا تھا, سامنے کوئی تھا, اس نے نیچے کر لیا. جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے, میں کون ہوتا ہوں کرنے والا. جو کوئی موبائل میں اگر گیم کھیل رہا ہو اور ہر طرف سے گم ہو, ایسے کچھ لمحے اللہ کو بھی دے دیا کریں جتنے لمحے موبائل کو دیتے ہیں. موبائل کی ایک گیم کتنے منٹ کی ہوتی ہے تقریباً؟ لیول ہوتے ہیں 15 منٹ پیچھے, سٹیجز ہوتی ہیں. چلو ایک گیم جتنا وقت اللہ کو دے دیں آج کے بعد, ایک گیم جتنا وقت اللہ کو دے دیں, بس ایک گیم جتنا وقت اللہ کو دے دیں. آج کی جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں, جو دل کی میں نے کچھ درد آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اصل میں نا یہ دل کا درد ہوتا ہے نا, جو اس کے لیے سروں کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نے کہا کہ کسی سے کہ آپ کی تقریروں میں سریں نہیں ہوتی, تو اس نے کہا اگر گھر میں میتیں پڑی ہوں, ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں, ماں کی اجتماعی گھر میں موتیں ہو گئی ہوں, اور کوئی تجھ سے پوچھے تیرے گھر میں کون مرا, تو سروں سے بتائے گا یا روتا ہوا درد سے بتائے گا؟ بول. ہاں, تجھے تو لفظ ہی نہیں ملیں گے. میرا گھر کا کون بچائی کیا تھا کہ سب کچھ سوئے ہوئے تھے, چھت گری اور سارے مر گئے, میں قدرتی باہر تھا, میں نے تو کچھ بچا ہی نہیں. اس وقت تو سروں سے بتائے گا یا درد سے بتائے گا؟ تو درد ہے, درد ہے. مجھے بھی لگ جائے, آپ کو بھی لگ جائے, مجھے بھی نہ لگا, میں آپ کو کیسے لگا سکتا ہوں؟ یہ درد ہے, یہ درد ہے کہ روح کی دنیا مل جائے, من کی دنیا آباد ہو جائے. یہ درد ہے. کوشش, محنت, کوشش, محنت اور دعا, یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے. یہ کرنے والا اللہ کے فضل سے آگے بڑھتا ہے اور ایسا آگے نکلتا ہے, ایسا آگے نکلتا ہے. اللہ اس کے لیے برکت کی, عافیت کی راہیں, برکت اور عافیت کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور اللہ اس کا پھر ہاتھ خود تھامتے ہیں. یہ میری طرف دیکھو ذرا, یہ بچہ جو ہے نا, بچہ ایسے ایسے کرتے کرتے نا بھاگتا ہے, اور ماں دور کھڑی ہوتی ہے, اور چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے, اور ایسے چند قدم اٹھا کے نا ایسے منہ کے بل گر ہی رہا ہوتا ہے, اور ماں تھام کے سینے سے لگاتی ہے, اور بڑی خوش ہوتی ہے میرے بچے نے چلنا شروع کر دیا. چل تو صحیح, قدم اٹھا تو صحیح. ناکام ہے تو کیا ہے, کچھ کام پھر بھی کر جا, مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلاشیں, دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا, کشتی کی آرزو کیا, ڈوبا اور پار کر جا, ڈوبا اور پار کر جا. بچہ ایسے چلنا شروع کرتا ہے, کرتا ہے, ابھی چند لمحے اور گر پڑے گا, اس کو تھام لیتے ہیں. تو چل, تیرا رب تجھے نہیں گرنے دے گا. اسے پتا ہے 14ویں صدی کا آخری انسان, اس نے باطل ہی باطل دیکھا, اس نے فتنے ہی فتنے دیکھے, اس نے ہنگامے ہی ہنگامے دیکھے. اس نے نہ صحابہ کو دیکھا, نہ انبیاء کو دیکھا, نہ جبریل کو دیکھا, نہ مکے کی ان وادیوں کو, اس دور کو دیکھا, نہ مدینے کی وہی اترتے دیکھا. اسے رب کو پتا ہے دکھیارا, غموں کا مارا, کمزور ہے. چل تو صحیح, قدم بڑھا تو صحیح, اللہ کے ساتھ راہیں ہموار کر تو صحیح. رکاوٹیں آئیں نہ دیکھ, چلتا جا, رب تجھے نہیں گرنے دے گا, سنبھال لے گا, بڑا کریم ہے. تجھے رب کی شان کریمی کا خبر ہی نہیں, وہ کتنا بڑا کریم ہے, وہ کتنا بڑا کریم ہے, وہ کتنا بڑا کریم ہے. چل تو صحیح, آ تو صحیح. ٹھیک ہے, ناممکن تو نہیں,
جی کوشش محنت، مایوس نہ ہونا، گھبرانا بھی نہ، اور اگر گر پڑے پھر دامن جھاڑ کے پھر دوڑ پڑنا. اگر گر پڑے، کوئی کمی، کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی مشن ہو جائے، مایوس بھی نہ ہونا، گھبرانا ہی نہ. شیطان کا مایوس کرنا بہت بڑا وار ہے، بہت بڑا وار ہے. بندے کو مایوس کر دیتا، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، مایوس نہیں ہونا، موجود سے ٹکرانا. مچھلی اور لکڑی میں فرق ہے. لکڑی کسے کہتے ہیں؟ لکڑی جو پانی پہ تیرتی ہے. مچھلی تیرتی نہیں ہے. ہاں نہیں، بھول گیا میں، لکڑی بہتی ہے، مچھلی تیرتی ہے. فرق ہے. لکڑی اور مچھلی. تو اب بہنا ہے یا تیرنا ہے؟ اور بہنا کسے کہتے ہیں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تم بھی زمانے کے ساتھ چلو، زمانے کی فضاؤں کے ساتھ، جو زمانے کا فیشن ہے، جو زمانے کا نظام ہے، جو زمانے کی بولیاں ہیں، جو زمانے کے انداز ہیں. لکڑی تیرتی ہے، لکڑی بہتی ہے، اور مچھلی موجوں کے ساتھ بھی، پتھروں کے ساتھ بھی، پانی کی موجیں ٹکراتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں، کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، ہر ایک گواہ سے گزر گیا. یہ مچھلی کی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، زندہ رہنا ہے، بے جان لکڑی کی طرح بہنا نہیں بہنا، بے جان لکڑی کی طرح. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بہنا. کر لیا فیصلہ؟ 2 دن کے بعد فیصلہ ختم. کوئی بات کان ادھر میں بندے نے ڈال دینی ہے، اور کہ ساری باتیں ختم. کبھی ادھر میں کان ڈال دینی ہے، گمان ختم. لئی لگ تو یہ یار تو نہ ہوا، جائیں لئی گلی ادھر ٹور چلی. یہ کوئی یاری ہے؟ یاری تو نہ ہوئی. پھر انگلی والا واقعہ سنا دو. پھر اس نے 2 انگلیاں ایسے 2-4 اور بھی ہیں، کہو تو سنا دوں. انہوں نے کہا یہ بڑے کام کی بات کہی ہے تو نے، اب تک تو 2.25 گھنٹہ کھپائے ہو. انہوں نے کہا یہ کام کی بات کہی. اللہ اکبر. 50,000 کا ٹیکا بھی لگایا اور کہنے لگا ایک سوٹا دلوا دو، ایک کش لگوا دو ذرا، بس ایسے ایک کش. آج کے بعد فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کچھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا ہے، اور جو فیصلہ کر لیا نا، پھر انشاءاللہ زندگی مزیدار ہو جائے گی. کون فیصلہ کرے گا؟ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا. کون فیصلہ کرا دل ہی دل میں کہ آج پھر آرزویں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں. یہ سن لینا میرے بات، یہ بڑا اہم میں نے بول اللہ نے مجھ سے نکلوایا ہے. آرزویں خون ہوں، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. یہ اللہ سے اصل میں باتیں کر رہا. اب اس شعر کا اگلا حصہ سنیں جو میرے آپ کے کام کا ہے. آرزویں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ہائے ہائے. ہمارے ہاں محلے میں ایک پہلوان ہوتا تھا، اس کا مولا پہلوان کہتے تھے. وہ موسلا مولا ہوتا ہے نا، موٹا وہ لکڑی والا جس سے دانے کرتے تھے پہلے. وہ موٹا تھا، کالا، لمبا قد، بہت کالا، بہت کالا. تو وہ ہمارے شاہ صاحب تھے، ولایت حسین شاہ صاحب. میں ان کے گھر پڑھنے جاتا تھا. تو ان کے گھروں کی نا
پہلے دور میں بارشوں سے پہلے گھروں کے اوپر لپائیاں ہوتی تھی، چھتوں کے اوپر لپائیاں ہوتی تھی، بالے کڑیوں والی چھتیں، اوپر کانے یا ٹائلیں دی ہوئی. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کا بھی وہ مستری صاحب تھے، اسے ماما فضل کہتے تھے، سارا جان اجتماعی ماما تھا. تو وہ ماما فضل لپائی کر رہا تھا. تو شاہ صاحب کو کہنے لگا، شاہ صاحب آئے نا، تو شاہ صاحب کہنے لگا شاہ جی ایک مزدور اور دیں، پھر آپ کہیں گے شام کو لپائی نہیں ہوئی. شاہ صاحب کہنے لگا اچھا. شاہ صاحب باہر گئے نا، مولا پلوان آ رہا تھا. اوے مولا جی حضور سرکار ادھر ادھر چل، یہ اٹھا، یہ مٹی اپنا گارا اوپر پہنچا چھت پہ. وہ گارا آ رہا تھا دوسرے کے گھر سے. شاہ صاحب کے گھر والی جو گلی تھی تنگ تھی، دوسرے کے گھر کے باہر گلی میں گارا بنا ہوا ہے بڑا سارا بھوسے والا، اور ان کی سیڑھیوں سے چڑھ کے ان کی چھت سے گزر کے شاہ صاحب کی چھت پہ آ رہے تھے. مزدور آ رہے تھے، 2-4 مزدور تھے، لپائی ہو رہی تھی. مولا جو آیا نا، اس نے کہا، انہوں نے کہا سرکار زندہ باد، بس میں خدمت گزار. تو مولا جو آیا نا، وہ بٹھل تغاری اٹھا کے جھومتا ہوا ان کی چھت پہ جو پاؤں رکھا وہ ایک کڑی ٹوٹی مٹی تھا. اور مائیوں نے نیچے سے گالیاں دی. اچھا وہ وہاں چھوڑ کے نا، اب ادھر سیڑھیوں سے شاہ صاحب ڈنڈا لے کے آ رہے تھے. وہ شور شرابہ ہوا نا کہ ہر طرف سے کہ مولے نے چھت گرا دی، یہ کر دیا. چھت تو تھی پرانی. وہ مزدور بڑے احتیاط سے گزر کے دوسری چھت کو گارا پہنچا رہے تھے. مولا بڑا جھومتا ہوا ہے کہ شاہ صاحب نے سید بادشاہ مرشد اعظم میری خدمت لگا دی، میں رنگیا گیا. وہ جو مولا نا، اس نے شاہ صاحب ادھر سے ڈنڈا لے کے گالیاں دیتے ہوئے، شاہ صاحب احتیاطاً گالیاں بہت دیتے تھے، احتیاطاً گالیاں بھی بہت دیتے تھے. وہ ڈنڈا لے کے آ رہے. اب ادھر سے کوئی راستہ نظر نہیں آیا نا، اسے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی. نیچے ان کا تخت پوش پڑا ہوا تھا نماز والا، اس کے ساتھ مٹی کا تیل کا ٹین پڑا ہوا تھا جو بتیوں والا چولہا جلاتے تھے نا. وہ جو مولا تخت پوش کے اوپر آیا وہ پھٹی سے پھٹی ہو گیا، اور ساتھ جو پڑا تھا مٹی کے تیل کا ٹین وہ بھی گیا، اور مولا باہر نکل گیا. یہ شاہ صاحب مفت میں مزدور لا رہے ہیں. اور مولا پلوان جی حضور مگر چھوٹا امام فضل تو گارا دے جا کے چل جلدی. انہوں نے کہا حضور رنگ گیا میں تو. اور نے پڑوسیوں کو بھی رنگ دیا، شاہ صاحب کو بھی رنگ دیا. تو دیکھو بات سنو، اب میں آپ سے ایک مولے پہلوان کو بنیاد بنا کے، میرا کوئی کہکا ایسے کہکا نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے. مولے پہلوان کو بنیاد بنا کے میں آپ سے ایک بات کروں گا. روح کی دنیا کے مولے پہلوان بن جاؤ. اور ایسے بن جاؤ کہ جہاں قدم رکھو، میں نے مولے پہلوان کا جسم دیکھا، موٹا جسم تھا، تھوڑی تھا، بڑا طاقتور لیکن پھرتیلا، کشتیاں لڑتا تھا. میں نے اس کی کشتیاں دیکھی. اب پتہ نہیں بہت عرصہ وہ مجھے نظر نہیں آیا. تو مولا پہلوان بن جاؤ. باطل کے جس جال پہ قدم رکھو اس کو گرا دو، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. باطل کے جس جال پہ قدم رکھو، لیکن روح کی دنیا، من کی دنیا، رب کی دنیا اور مدینے کی دنیا، اس کو سدا آباد رکھو. ایسا آباد رکھو کہ مولے نے سب کچھ گرا دیا، مولے کو کچھ بھی نہ ہوا. چھت سے چھلانگ لگائی، اونچی چھت تھی، نیچے تخت پوش نماز والا پڑا ہوا، وہ ٹوٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا. آگے ٹین پڑا تھا مٹی کے تیل کا بھرا ہوا، وہ گیا، چھت گئی. پتہ نہیں اور بھی کچھ ہوا ہوگا. کچھ چیزیں، باطل کے سارے نقشے، شیطان کے سارے نقشے
اس کا تخت پوش بھی شیطان کا ٹوٹ جائے، اس کے مٹی کے تیل کے جس سے وہ امتوں کو آگ لگاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اس کی چھتیں بھی ختم ہو جائیں، اس کی دنیا بھی ختم ہو جائے، باقی رہ نام اللہ کا۔ ایسے بننا ہے اور معاشرے کے لیے پرامن شہری، پرامن انسان جو سب کو لے کے ساتھ چلنے والا ہو۔ مزاجو میں آج آپ کو ایک نصیحت نہیں درخواست کر رہا ہوں، اپنے اندر مسلک، مذہب، رنگ، زبان کے بت گرا دو، امت کے ہر فرد کو لے کے چلنے والے بنو۔ میں بہت خوش ہوں اس مجمع میں اہل حدیث بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے ہیں، دیوبندی بیٹھے ہیں، بریلوی بیٹھے ہیں، اس مجمع میں ہر طبقہ، ہر نسل، ہر رنگ، ہر علاقہ، ہر زبان کے لوگ بیٹھے ہیں اس مجمع کے اندر، اور میرے پاس جمعرات کو ہر مزاج کے لوگ آتے ہیں۔ بہت مطمئن ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا امت کو ایک پلیٹ فارم پہ میں نے اکٹھا کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں میں ایک کوشش کر رہا ہوں۔ اپنی طبیعتوں کو، مزاجوں کو بدلو۔ اب ہوائیں بدل چکی ہیں، فضائیں بدل چکی ہیں، نقشے بدل چکے ہیں۔ اپنے اندر رواداری، خیرخواہی، عدم برداشت کے جذبے نہیں، برداشت کے جذبے، رواداری، خیرخواہی، یہ طبیعتیں پیدا کریں ہم اپنے اندر۔ کریں گے کیا ہو جاتا ہے ہمیں؟ اسی مکہ مکرمہ کے حرم میں جا کے سب کو برداشت کر لیتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں یا کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ حرم میں سارے ہوتے ہیں نا، مکہ میں ہر مسلک ہوتا ہے، کوئی کہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا، کوئی کہاں، کوئی چھوڑ کے، کوئی کیسے، وہاں جا کے سب کو برداشت کرتے ہیں۔ یہاں کے پتہ ہمیں ہو کیا جاتا ہے؟ مسجد نبی شریف میں سب کو برداشت کرتے ہیں، مسجد حرم میں سب کو برداشت کرتے ہیں۔ اپنی طبیعتوں میں درگزر، رواداری، اور انشاءاللہ اس پہ اللہ کی مدد آئے گی، اس پہ اللہ کی ذات کا تعلق پیدا ہوگا۔ میرے بارے میں لوگ بہت کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ نجدی ہے، یہ وہابی ہے۔ میں نے کہا میں نجدی نہیں ہوں، وجدی ہوں۔ ہاں، انہوں نے کہا دیوبندی ہے، میں کہا میں پیوندی ہوں۔ پیوندی جانتے ہیں؟ جو سب کو پیوند لگائے، جو سب کو جوڑے۔ انہوں نے کہا یہ، میں نے کہا میں پیوندی ہوں، میں نجدی نہیں، میں وجدی ہوں۔ مدینے والے کا اللہ کا نام سن کے مجھے وجد آ جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسن بصری کو سوئی دھاگا بھیجا اور موم بھیجی تو پوچھا شیخ یہ کیا جو قاصد لے کر گیا؟ فرمایا موم ہے، خود جل کے عالم کو روشنی دے دو، اور سوئی دھاگا اس لیے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں قوموں اور فرقوں کے نام پہ، ان کو آپس میں سی دو۔ سوئی دھاگا اس لیے اور موم اس لیے کہ جل کے روشنی دے دو۔ یہ تصویر خانے کا پیغام ہے جو آپ حضرات کو تکلیف دی ہے، ملک کے کونے کونے سے، بیرون ملک سے آپ حضرات تشریف لائے، یہ پیغام ہے۔ اس سبق کو سدا یاد رکھنا ہے، کبھی نہ بھولنا۔ بھولیں گے؟ نہ بھولنا، اس سبق کو یاد رکھنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصالحين۔ تو کرم کے فیصلے فرما، تو عطا کے فیصلے فرما، تو شفقت کے فیصلے فرما۔ معاف کر دے، تیری مہربانی ہے۔ اگر نہیں کرے گا پھر تیرے در پہ آئیں گے، اگر پھر بھی نہیں کرے گا پھر تیرے در پہ آئیں گے، اگر پھر بھی نہیں کرے گا پھر تیرے در پہ آئیں گے۔ مولا بتا، تو ہی دے، اور کوئی در ہے تو پھر تو ہی بتا دے، پھر اور در ہے نہیں پھر معاف کر دے، معاف کر دے، اور مغفرت فرما دے، اور شفقت فرما دے، اور پوری امت کو ایمان دے دے، اور پوری امت کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، اخلاص دے دے، برکت اور عافیت دے دے۔ اللہ نماز کا دھیان دے دے، نماز کا خشوع دے دے، اور دعاؤں سے پلنے ملنے کا یقین عطا فرما دے۔ اے میرا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، سارے طبقات سے راضی ہو جا، سارے عالم سے راضی ہو جا۔ اللہ رحمت بھیج دے،
چھاونیوں پہ، ایوانوں پہ، بازاروں پہ، کچہریوں پہ رحمت بھیج دے، ہر فرد پہ، ہر گھر پہ، ہر شخص پہ۔ اے اللہ کسی کو یہاں سے خالی نہ لوٹا، خالی نہ لوٹا۔ اللہ ہرا بھرا بھیج دے، چولیاں بھر کے بھیج دے، دنیا کی عزتیں دے دے، آخرت کی عزتیں دے دے، قلت اور ذلت سے بچا، حفاظت کے فیصلے فرما، کفایت کے فیصلے فرما، کفالت کے فیصلے فرما۔ اللہ مدد دے دے، مدد دے دے مولا، ہاتھ کے کشکول کو خالی نہ بھیج، اس کشکول کو بھر دے، اس کشکول کو بھر دے، اس کشکول کو بھر دے، دنیا آخرت کی خیروں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے۔ ہمارے اے اللہ اس مجمع میں بچے بھی ہیں تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کے اندر تو گناہ، گمان گناہ ہی نہیں، تصور گناہ ہی نہیں، اللہ ان کی آمین کو رد نہ فرما۔ اے اللہ جتنے بچے بیٹھے ہیں بچوں زور سے کہو آمین، آمین، آمین۔ مولا تو بچوں کی وجہ سے بارشیں بھیجتا ہے، تو بچوں کی وجہ سے آئی بلائیں اور آئی عذاب ٹال دیتا ہے۔ تیرے حبیب تو جب بچے کو روتا ہوا آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اے میرا اللہ ان بچوں کی آمین کو نارد فرما، یہ تو گنہگار نہیں، یہ معصوم بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کی آمین کو رد نہ فرما۔ اللہ ان کا ہمارے مجمع میں ہونا ہی کافی ہے، ان کا ہونا ہی برکت ہے، ان کی برکتوں سے ہمیں امت کو نواز دے اور دنیا کی بھی خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ کر دے، زندگی کی ذلت موت کی ذلت سے بچا، آخرت کی ذلت سے بچا۔ اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، میرے شیخ کی قبر کو جنت کا گھر بنا دے، میرے ماں باپ کی غربت پہ ترس کھاؤ اور رحم فرما، جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب پہ ترس کھا، سب پہ رحم فرما، تسبیح خانے کو سدا آباد رکھ، سدا شاد رکھ، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی اس کے لیے اہل لوگ متوجہ فرما، ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا، حفاظت کا نظام پیدا کرتے، ضرورتیں غیب سے پوری فرما، کبھی در در کا بھکاری نہ بنا، گھر گھر کا بھکاری نہ بنا، ہر فرد کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ تو داتا ہے، ہم منگتے ہیں، تو آقا ہے، ہم فقیر ہیں، دے دے مولا، یہاں آنے والے کسی کو خالی نہ بھیج، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔